وہ رو رہی تھی، چلا رہی تھی، چیخ چیخ کے اس کی آواز بیٹھ گئی تھی۔ ماں دیکھو میں لٹ گئی، مجھے بے آبرو کر دیا گیا ماں، یہ دنیا بہت گندی ہے، بہت گندی ماں، تم تو کہتی تھی اللہ کی بنائی ہوئی دنیا بہت خوبصورت ہے، میں نے اس کا کیا بگاڑا تھا؟ تم اچھی تھی، کبھی گھر سے باہر اکیلی نہیں نکلتی تھی، ہمیشہ بڑی سی چادر میں اپنے آپ کو لپیٹ کے رکھتی تھی، ماں میں تم جیسی کیوں نہیں بن پائی؟ تم نے ہمیشہ مجھے پورا لباس پہنایا تھا، سر پر ہمیشہ دوپٹہ دیا تھا، مگر یہ دنیا کیسی ہے ماں، یہ سب چھین لیتی ہے۔ میں نے کب چاہا تھا ایسا ہو؟ کتنے سال بیت گئے، میں ویرا زندگی بسر کرتی چلی جا رہی تھی، میں نے تو ایسا کچھ بھی نہیں چاہا تھا، یہ کیا ہو گیا ماں؟ اس کی آواز رو رو کے بیٹھ گئی تھی، وہ اس وقت سخت نڈھال تھی، اس کو کوئی ہوش نہیں تھا۔ آج بہت دن بعد وہ اپنی ماں کی لحد پر فاتحہ پڑھنے آئی تھی، اپنا دکھ وہ جیتے جاگتے انسانوں سے تو کہہ نہیں سکتی تھی، اس نے سوچا کیوں نہ ماں سے سب کچھ کہہ دوں، وہ ماں مجھے میری زندگی کے بہترین رہنما اصول دینے والی، میری غلطی پر پیار سے سمجھانے والی، اور ہے بھی کون؟ تم جانتی ہو تمہارے جانے کے بعد کیا ہوا؟ جب تم اس فانی دنیا سے چلی گئیں تو ہر چیز ساکت سی ہو گئی تھی، لگتا تھا سب کچھ تھم سا گیا ہے، سب کی قلعی بھی کھل چکی ہے، چہرہ در چہرہ کتنے ماسک ہیں دنیا میں، زندگی کی کتنی پرتیں ہیں ماں، میرے ماں جائے سب بدل گئے، اجنبی اجنبی بے تاثر چہرے میں کئی دنوں تک روئی ماں، سب اپنی اپنی دنیا میں مگن ہوتے چلے گئے، کسی نے نہیں کہا بہن تو کیسی ہے، اکیلی کیسے جی رہی ہے؟ کبھی کسی تہوار پر انہیں میں یاد نہیں آئی ماں میں کس کی بیٹی ہوں؟ یہ تو مجھے بہن مانتے ہی نہیں، یہ گستاخی بھی آج کر بیٹھی ہوں، معاف کر دینا ماں، مجھے بہت ستایا گیا ہے، میں اکیلی بھٹک رہی ہوں ماں، تیرے بعد میرا کوئی نہیں ہے، اور وہ ایک مرتبہ پھر ہذیانی انداز میں چلانے لگی اور غش کھا گئی۔ اس چھوٹے سے شہر میں بہت سکون تھا، امن تھا، شاید وقت اچھا تھا، اس قصبے میں لوگ بھی کم ہی تھے اور کسی نہ کسی حوالے سے سب ایک دوسرے سے جڑے ہوئے تھے، بھلے وقتوں کے بھائی چارے کی اس فضا میں دو گھر ایسے بھی تھے جو ایک دوسرے سے بہت قریب تھے، یہ فضا اس لیے بھی خوشگوار تھی کہ دونوں طرف سے خواتین سلجھی ہوئی تھی، آنگن کی دیوار کا پاس بھی بہت تھا، رانی کے گھر میں تعلیم کو بہت اہمیت دی جاتی تھی، جبکہ فاتح کے ہاں کاروباری ذہن رکھنے والے افراد تھے، جہاں اس کے والد ہمیشہ کاروبار کو بڑھانے کی تراکیب پر عمل پیرا رہتے تھے، جبکہ رانی کے والد خود بھی پڑھے لکھے تھے اور بچوں کو بھی تعلیم دلا رہے تھے۔ بڑا بھائی مڈل کر چکا تھا اور ابا نے اسے شہر میں چاچا کے پاس مزید تعلیم کے لیے بھیج دیا تھا، بڑی آپا میٹرک کر چکی تھیں اور ان کی جلد شادی ہونے والی تھی، رانی 5ویں کلاس میں تھی، اس سکول میں انگلش تو نہیں تھی مگر گھر میں وہ بہت سی چیزیں سیکھ چکی تھی، اس کی ماں کوئی قابل ذکر ڈگری تو نہیں رکھتی تھیں مگر دینی علوم سے آگاہ تھی، انہوں نے اپنے بچوں کی بہترین تربیت کی تھی، قدم قدم پر رہنمائی کی تھی، وہ بہترین گفتگو کرنا جانتی تھی، بلا کی خوبصورت اور ذہین مگر سادہ مزاج تھی، رکھ رکھاؤ ان پر ختم تھا، کوئی پہلی مرتبہ نہیں جان سکتا تھا کہ وہ کوئی بہت بڑی ڈگری نہیں رکھتے، سادہ مزاج اور مذہب کی پابند، کبھی گھر سے بلا ضرورت باہر نہیں جاتی تھی، تقریبات میں ہمیشہ میاں کے ساتھ جاتے، بڑی سی چادر سے سر تاپا اپنے آپ کو ڈھانپ کے رکھتی تھی، بیٹیوں کو ہمیشہ پردے کی تاکید کرتے، اس وقت زمانے کا چلن بھی آج جیسا نہیں تھا، اقتدار کا پاس تھا اور لوگوں میں پاسداری اور حیا باقی تھی، گھروں کا ماحول بہت خوبصورت تھا، آپس میں اتفاق اور بھائی چارے کی فضا تھی، تیرے میرے کی تکرار بہت ہی کم تھی، گلی محلے اور کالونیوں کا ماحول بہترین تھا، کسی کو جرأت نہیں ہوتی تھی کہ کسی کی عزت کی طرف ملی آنکھ سے دیکھ سکے، ایسے گھروں میں دادی نانی کا وجود بہت اہمیت کا حامل ہوتا تھا، گھر کے بچوں کو قدم قدم پر رہنمائی ملتی تھی اور بھلے وقت تھے، بچے سنتے تھے تو عمل بھی کرتے تھے، موجودہ دور میں والدین زیادہ تر اس پوزیشن میں نہیں ہوتے کہ اولاد کو کوئی رہنما اصول دے سکیں، اگر کبھی کہیں ایسا ہے بھی تو بچے ہی ناخلف ہو کے رہ گئے ہیں، ان کی اپنی دنیا ہے اور سچ تو یہ ہے والدین کی اپنی دنیا ہے، سو سب مست ہیں، ایک دوڑ لگی ہوئی ہے، ایک بلا ہے جو سب کو کھائے جا رہی ہے، رانی بہت لگن سے پڑھ رہی تھی، فاتح اسے ہمیشہ حسرت سے دیکھتا تھا، کبھی کبھی اس پر عجیب سی کیفیت طاری ہو جاتی اور وہ رانی کے بال نوچ ڈالتا، کبھی کتابیں چھین کر بھاگ جاتا، رانی رو رو کے برا حال کر لیتی، وہ اکثر اس کی شکایت ماسی سے کر دیتی اور پھر فاتح کی شامت آ جاتی جس کے بدلے میں وہ اگلی مرتبہ اور زور سے اسے نوچ لیتا تھا، وہ سسکتی رہ جاتی اور وہ خوب ہنستا، تو ایسا کیوں کرتا ہے میرے ساتھ؟ تو اتنی سیانی کیوں بنتی ہے میرے آگے؟ میں نے کیا کیا ہے؟
تم انگریزی بولتی ہو، مجھے اچھا نہیں لگتا، میں تمہیں بھی تو سکھاتی ہوں، مگر میں بھول جاتا ہوں۔ بار بار پڑھو گے تو نہیں بھولے گا۔ نہیں، میں نہیں پڑھوں گا۔ ابا اور امان دونوں گندے ہیں۔ بہت بری بات، اپنے امی ابو کو ایسے نہیں کہتے۔ کہوں گا۔ تمہیں کیا؟ وہ برا سا منہ بنا کے بولا۔ یہ بہت بری بات ہوتی ہے۔ استانی نہ بن میری، فاتح چڑھ کے بولا، اور رانی نے وہاں سے کھسک جانے میں عافیت جانی۔ رانی چھٹی کلاس میں آئی۔ ادھر آپا کی شادی کی تیاریاں شروع ہو گئی۔ رانی کے رنگ برنگ کے کپڑے بن رہے تھے، اور آپی کے لیے تو ڈھیروں سامان خریدا جا رہا تھا۔ ابو اور بھائی بہت مصروف ہو گئے تھے۔ فاتح کو اپنے والد کے ساتھ دکان پر جانا پڑتا تھا، اور وہ سخت خفا رہتا تھا۔ شادی بخیر و عافیت انجام پا گئی تھی۔ گھر میں بہت کمی سی لگتی تھی۔ آپا حالان کا بہت سنجیدہ مزاج تھی، اونچی آواز میں بات تک نہیں کرتی تھی۔ دوست ان کی صرف سکول تک محدود تھی۔ اس کے باوجود گھر میں عجیب سا سناٹا پھیل گیا تھا۔ امان ابا نے ڈھیروں داؤں کے ساتھ چاچا کے گھر بیٹی رخصت کی تھی۔ بھیا نے بہت کام کیا تھا، وہ بھی تھکے تھکے سے تھے، اور رانی سارا دن گھر میں بولائی بولائی پھرتی تھی۔ اب سکول کا کام کون کروائے گا؟ اس کے ذہن میں یہ سوال رہتا تھا، اور رات کو سونے سے پہلے آپا ہمیشہ دودھ کا گلاس اسے دیتی تھیں، جو عجیب بات تھی کہ رانی سے اکثر گر جاتا تھا، اور آپا بے حد ناراض ہوتے۔ کئی دن تو امان کو خیال ہی نہیں آیا شادی کے بعد جو آپا آئے تو رات کو اسے سونے سے پہلے پکڑ لیا۔ کہاں چلے؟ آپا صبح سکول ہے۔ ہاں، مگر دودھ کون پیے گا؟ اور رانی کو دودھ پینا پڑا۔ اس نے ہزار شکر کیا کہ آج گلاس نہیں گرانا، جانے اس کے ساتھ کیا مسئلہ تھا۔ وہ ہمیشہ سکول بڑی سی چادر لے کے جاتی تھی۔ اس کا قد بھی ایک دم بڑھنے لگا تھا، اور اب جو آپا آئے تو امان کے کان میں ڈال گئی، اسے اب برقع سلوا دے۔ اور اما چونک سی گئی، ضرور، بس اب یہ 7ویں کلاس میں جانے والی ہے، سلوا لیتی ہوں، وقت کا کام گزرنا ہے۔ سو وہ گزر رہا تھا۔ رانی نے اپنا دل کتابوں سے اور قریب کر لیا تھا۔ فاتح کے گھر میں اس کی وجہ سے اس کی امان اور ابا میں کبھی کبھی کشیدگی پیدا ہو جاتی تھی۔ ممتا سے مجبور ماں اکثر کہتی، فتو کے ابا اسے بھی 4 جماعتیں پڑھ لینے دے، مگر وہ بھی اپنے نام کے تھے۔ اسے ہر صبح سوئے ہوئے کو گھسیٹ کے دکان پر لے جاتے تھے، اور فاتح اندر ہی اندر غصے سے بھرا رہتا۔ کبھی غصے میں چیزوں کو پھینکنے لگتا۔ ایک عجیب سا انتشار اس میں بڑھتا جا رہا تھا۔ عمر کے اس حصے میں وہ بہت سی تبدیلیوں سے گزر رہا تھا۔ بہن بھائی کوئی تھا نہیں جس سے وہ دل کی بات کر لیتا، دوست بنانے کی اجازت نہیں تھی۔ ایسے میں ایک رانی تھی، وہ بھی اب کم ہی گھر سے باہر آتی تھی۔ اوپر سے سارا دن ابے کے ساتھ کولہوں کا بیل بنا رہتا تھا۔ وہ اکثر ماں سے الجھ جاتا، مگر ماں بھی اس کے لیے کیا کرتی۔ عید قریب تھی اور سب گھروں میں تیاریاں ہو رہی تھی۔ آپا کی یہ پہلی عید تھی، اس لیے کچھ زیادہ ہی اہتمام ہو رہے تھے۔ گھر کی صفائی کے بعد ماں نے پردے بھی بدل دیے تھے۔ لان میں کچھ اور پودوں کا اضافہ بھی ہو گیا تھا۔ کھانوں کی لسٹ تیار ہو چکی تھی۔ بھائی دن رات خریداری میں مصروف تھے۔ رانی کو علیحدہ ماں دن رات نہ جانے کیا کیا کہتی رہتی تھی۔ بہت ساری باتیں اس کو سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی۔ پتہ نہیں ماں کو کیا ہو گیا ہے، کیسی کیسی باتیں کرتی ہیں۔ ماں نے جس ماحول میں پرورش پائی تھی، وہ اسی حساب سے اپنی اولاد کی تربیت کر رہی تھی۔ رانی کچھ باتیں سمجھ جاتی اور کچھ بالکل نہیں۔ آپا کی اور اس کی طباعت میں بہت فرق تھا۔ وہ ماں جیسی تھی، بالکل سنجیدہ اور بارک، اور رانی بالکل ویسی نہیں تھی۔ بہت دنوں بعد امان نے اسے فاتح کے گھر کھانا دے کے بھیجا۔ وہ واپس آنے لگی تو فاتح نے اسے روک لیا۔ کیا ہے؟ بہت دنوں سے تم نے مجھے کچھ نہیں پڑھایا، تم گھر پر ہی نہیں ہوتے۔ مگر آج میں گھر پر ہوں۔ اچھا، میں بکس لے کر آتی ہوں۔ گھر آئی تو ماں نے کچھ کام میں لگا دیا، اور وہ بالکل بھول گئی کہ اسے کیا کرنا تھا۔ بہت سارے دن بیت گئے۔ رانی 7ویں کلاس سے 8ویں میں آ گئی۔ اس کی پڑھائی اور بڑھ گئی تھی۔ سکول سے آ کے بھی وہ کتابوں میں سر دے رہتی۔ آپا کو اللہ نے چاند سا بیٹا دیا تھا۔ سب بہت خوش تھے، مبارکباد دینے والے بھی آ رہے تھے۔ اسی دوران ماں نے مٹھائی کی پلیٹ رانی کو دے کے فاتح کے گھر بھیجا، اور وہ تو جیسے تاؤ کھائے بیٹھا تھا۔ آ گئی تم؟ ہاں، کیوں؟ تمہیں میں نے کیا کہا تھا؟ اس دن؟ کس دن؟ وہ پریشان ہو گئی۔ عجیب سے تیور تھے اس کے۔ میں نے تجھے کہا تھا مجھے پڑھاؤ۔ کب کہا تھا؟ وہ بیچاری بھول بھال گئی تھی۔ کتنے ماہ پرانی بات تھی۔ تمہیں کیوں یاد رہتا، بڑی لائق جو ہو۔ اور اس کے ساتھ ہی ایک جنوں کے ساتھ فاتح نے اسے دھکا دے ڈالا، اور رانی منہ کے بل گئی۔
اس کا بازو زخمی تو ہوا سو ہوا، ساتھ ہی خون کی پھوار چل پڑی، وہ بری طرح رونے لگی۔ فاتح کی والدہ تیزی سے آئیں اور رانی کو اس حال میں دیکھ کے بری طرح پریشان ہو گئی۔ ادھر درد ناقابل برداشت ہوتا جا رہا تھا۔ امان نے جلدی سے اپنا ہی دوپٹہ پھاڑ کے اسے باندھ دیا۔ بعد میں مرہم پٹی کا مرحلہ ہوا اور ماں نے رانی کو فاتح کے گھر کبھی نہ بھیجنے کا فیصلہ بھی کر لیا۔ فاتح اس کی تربیت میں کہاں کمی رہ گئی، میرے ربا کیا کروں؟ امان رات اس کے ابے سے بات کر رہی تھی۔ آپ بھی زد کے پکے ہیں، دیکھیں آج یہ بھی 4 جماعتیں پڑھ لیتا تو انسان بنا ہوتا۔ بیچاری بچی کو کس بری طرح اس نے گرایا ہے۔ رانی کا بازو بظاہر تو ٹھیک ہو گیا، مگر زخم داغ کی صورت رہ گیا۔ اس واقعے کا سبھی پر بہت برا اثر ہوا تھا۔ اس قصبے میں 8ویں کے بعد کوئی سکول نہیں تھا۔ بھائی بھی شہر میں تعلیم حاصل کر رہے تھے اور اب رانی کی پڑھائی کا مسئلہ تھا۔ ماں باپ نے فیصلہ کیا کہ شہر منتقل ہو جاتے ہیں اور یون بھائی بھی گھر میں ساتھ رہے گا۔ ایک دم ایک قصبے سے اٹھ کر شہر میں رہائش کا فیصلہ بظاہر تو بہت اچھا تھا، مگر رانی گھبرا گئی تھی۔ سکول کا ماحول ہی اس کے لیے عجیب تھا۔ کوئی لڑکی برقع پہن کے نہیں آتی تھی۔ سکول میں ایک عجیب سی ہلچل کا احساس اسے رہتا۔ یوں لگتا تھا سب بہت بے چین ہیں۔ لڑکیاں پڑھائی کے دوران بھی کلاس روم سے چلی جاتی تھی۔ ٹک شاپ کے تو اور ہی رنگ تھے۔ وہاں سوائے قہقہوں کے کان پڑی آواز سنائی نہیں دیتی تھی۔ ایک دوسرے کو مخاطب کرنے کا ڈھنگ بھی نرالا تھا۔ اوے یار میری جان جیسے الفاظ جب لڑکیاں ایک دوسرے کو کہتے تو رانی پریشان ہو کے رہ جاتی۔ اس کی طباعت کی وجہ سے ابھی تک اس کی کوئی دوست نہیں بنی تھی۔ وہ کلاس میں بھی سب سے منفرد تھی۔ پڑھائی میں وہ سب سے آگے تھی، اسی لیے ٹیچرز کی نظروں میں آچکی تھی۔ مگر وہ ذہنی طور پر ابھی تک اس ماجول میں رچ بس نہیں سکی تھی۔ 1 سال یوں ہی گزر گیا۔ اس نے کلاس میں پہلی پوزیشن لی تھی اور اب سکول کا آخری سال شروع ہو چکا تھا۔ کچھ لڑکیوں کی رانی کی طرف توجہ ہو چکی تھی، جن میں نادیہ سب سے نمایاں تھی۔ امیر گھر کی بگڑی ہوئی بچی جس کی پڑھائی میں کوئی دلچسپی نہیں تھی، اور رانی سے دوستی کی وجہ بھی یہی تھی کہ وہ پڑھائی میں اچھی تھی۔ وہ اس کی مدد کر دیتی تھی۔ نادیہ اکثر سکول دیر سے آتی تھی اور اس کا دل پڑھائی میں بالکل نہیں لگتا تھا۔ ہر وقت بے معنی سی باتیں کرتی، وہ ہر جگہ نظر آتی تھی۔ ایک روز رانی کی کلاس فیلو ماریا نے اسے بتایا کہ یہ اچھی لڑکی نہیں ہے۔ رانی سوچ کے رہ گئی، یہاں کون اچھا ہے؟ وہ اکثر دیکھتی کہ چھٹی کے ٹائم پر لڑکیاں بائک پر مختلف لڑکوں کے ساتھ جا رہی ہوتی تھیں، جو قطعی ان کے بھائی نہیں ہو سکتے تھے۔ مگر یہ اس کا مسئلہ نہیں تھا۔ وہ اس بات سے البتہ بہت پریشان ہوتی تھی۔ اس کو لینے کے لیے ہمیشہ اس کے والد گیٹ پر موجود ہوتے اور وہ باپ کو دیکھ کے محفوظ ہو جاتی تھی۔ اکثر وہ گھر آ کے پریشان سی رہتی تھی۔ کئی دن سے ماں اس کی حرکات و سکنات پر نظر رکھے ہوئے تھی۔ کیا چل رہا ہے آج کل؟ ایک روز امان نے اسے پوچھ لیا۔ کچھ نہیں ماں، پڑھائی کر رہی ہوں۔ بیٹی، مجھے لگتا ہے تم کچھ پریشان ہو آج کل۔ نہیں تو ایسی کوئی بات نہیں۔ دیکھ بیٹی، ماں باپ بہت بھروسہ کر کے بیٹی کو باہر بھیجتے ہیں، جہاں ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ یہاں اچھے سے اچھے اور برے سے برے بھی ملیں گے۔ اپنے آپ کو ہمیشہ سمیٹ کے رکھنا، یہ دنیا بہت خوبصورت جال ہے، اس کی چال سے بچنا بیٹی۔ ماں نے بہت پیار سے اسے سمجھایا۔ رانی سر ہلا کے رہ گئی۔ وہ ماں کو کیا بتاتی کہ باہر کیا ہوتا ہے، لڑکیاں کس قدر آزاد خیال ہیں، ان کے فیشن کیسے کیسے ہیں، اور اخلاقی برائیاں بات کرنے کا ڈھنگ، اور سکول سے جو غائب ہو جاتی ہیں۔ کیا میں یہ سب ماں کو بتا سکتی ہوں؟ یہ سب سن کے تو شاید میری پڑھائی ہی ختم ہو جائے۔ میں کیا کروں؟ ماں تو کہتی ہیں کہ بیٹیوں کو ماں سے کوئی بات بھی نہیں چھپانی چاہیے۔ ہاں ضرور، میں ماں کو سب کچھ بتاؤں گی۔ یہ عمر بہت خطرناک ہوتی ہے۔ ایک بچی جب وہ بڑی ہوتی ہوئی شاور کی طرف بڑھ رہی ہوتی ہے تو اسے قدم قدم پر رہنمائی کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس کی ماں اسے اسی لیے نصیحت کرتی رہتی تھی، مگر باہر کا ماحول بہت آلودہ ہوتا جا رہا تھا۔ نئی نسل ماڈرن ہونے کے چکر میں اپنی اقدار کو بھول رہی تھی۔ رانی کو خدا نے اچھی شکل و صورت سے نوازا تھا، اور اس عمر میں جو رہنمائی درکار ہوتی ہے وہ اسے حاصل تھی، اسی لیے وہ ابھی تک محفوظ تھی۔ گھر میں مکمل اسلامی ماحول تھا۔ 5 وقت کی نمازوں کا اہتمام رہتا تھا۔ اس کے علاوہ والد قرآن و حدیث کا درس بھی دیتے تھے۔ اچھے سلجھے ہوئے چند گھرانوں سے تعلقات تھے، جن کے بچے بھی سلجھے ہوئے تھے، مگر گھر کی 4 دیواری کے باہر ماحول میں بہت فرق تھا، جسے اپنایا تو نہیں جا سکتا تھا، اور اگر اس سے ہٹ کے چلا جاتا تو بھی مشکل۔ رنگ رنگ کی باتیں سننی پڑتی تھیں۔ دوپٹہ لینے پر ہی رانی کو بہت کچھ سننا پڑ جاتا تھا۔ اسے یہ تانا بھی دے دیا جاتا کہ ابھی تک اس کی کسی سے دوستی نہیں۔ رانی کے آگے اب یہ سوال تھا کہ وہ ماں سے کیسے بات کرے۔
جیسے تیسے سکول ختم ہوا اس نے فرسٹ پوزیشن لی تھی اور اب کالج کی تیاری کر رہی تھی۔ سبھی نے مبارکباد دی تھی، والدین خوش تھے، بڑے بھیا نے بھی انعام کے طور پر کچھ کتابیں تحفہ میں دی تھی۔ کالج شروع ہونے میں ابھی کچھ وقت باقی تھا، کتابیں کاپیاں لے چکی تھی، نیا یونیفارم بھی تیار ہو گیا تھا۔ اسی دوران آپا آئے اور اس کے مزید پڑھنے کی خبر سے خاصی ناراض ہوئی۔ ماں، کیا ضرورت ہے اسے مزید پڑھائی کی؟ بیٹی، وہ پڑھنا چاہتی ہے، آپ اس کو اس کے گھر رخصت کریں، کوئی ضرورت نہیں ہے پڑھنے کی۔ اور رانی کا خون خشک ہو گیا، یہ آپی بھی نہ انہیں کیا مسئلہ ہے، وہ سوچ کے رہ گئی۔ کچھ کہنے کی تو ہمت نہیں تھی، ایسے میں ابا بھی بول پڑے، کوئی حرج نہیں بیٹی، وہ پڑھائی میں اچھی ہے، وقت بدل چکا ہے۔ ابا، وقت ہی تو نہیں بدلا، آپ جانتے تو ہیں کیسا ماحول ہے، یہ تو ویسے بھی بہت سیدھی ہے، میں نے تو اس لیے کہا آپ کی مرضی۔ اور ابا سر ہلا کر رہ گئے۔ اللہ خیر کرے گا، رانی نے شکر کیا کہ بات ختم ہو گئی۔ رانی مجھے ایک سفر کے دوران ملی، بہت معصوم سادہ سی اور بلا کی خوبصورت، اس کی میرے ساتھ سیٹ تھی، وہ پاکستان سے انگلینڈ جا رہی تھی۔ یہ ایک طویل سفر تھا۔ جب رانی اپنی سیٹ پر بیٹھ رہی تھی، میں اتنے میں اپنی ڈائری نکال چکی تھی۔ میری ہمیشہ سے عادت رہی ہے، میں سفر میں لکھنا پسند کرتی ہوں۔ میں محسوس کر رہی تھی کہ وہ میگزین کم اور مجھے گاہے بگاہے زیادہ دیکھ رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد میں نے ڈائری بند کر دی۔ آپ برا نہ مانے تو ایک بات پوچھوں؟ جی ضرور، بس یوں ہی، کچھ خاص نہیں۔ میرا نام رانی ہے، میں لاہور سے ہوں، لندن جا رہی ہوں۔ وہی روایتی سی باتیں تھیں۔ جواب میں، مجھے آپ سے مل کے بہت خوشی ہوئی، آپ کا نام بہت اچھا ہے، لگتا آپ کی والدہ نے رکھا ہے۔ جی، میں آپ کو آپ ہی کہہ سکتی ہوں، رانی پوچھ رہی تھی۔ مجھے اچھا لگے گا۔ اور یوں تھوڑی دیر میں ہم ایک دوسرے کو جاننے لگے۔ میں نے محسوس کیا وہ کچھ بے چین سی ہے، کچھ کہنا چاہتی ہے مگر پتہ نہیں کیوں وہ کہہ نہیں پا رہی۔ میں محسوس کر سکتی تھی مگر میں اسے خود بات کرنے کا موقع دے رہی تھی۔ جہاز میں ناشتہ دیا جانے لگا اور تھوڑی دیر کے لیے ہم بالکل خاموش ہو گئے۔ مختلف لوگ اور مختلف بولیاں سنائی دے رہی تھیں، کہیں کہیں بچوں کے رونے کی آوازیں بھی تھیں۔ ایک بچہ باپ نے پکڑ رکھا تھا تو دوسرا ماں کی گود میں تھا۔ کچھ نوجوان ہیڈ فون لگائے مگن تھے۔ سفر جاری تھا، ناشتہ کی ٹرالیاں واپس چلی گئی تھیں۔ میں فرسٹ ایئر میں آج کی تو یہاں تو ماحول سکول سے بھی آگے تھا۔ لڑکیوں کے پاس دو موضوع ہر وقت رہتے تھے، انڈین فلمیں اور بوائے فرینڈ، اور میرے پاس ان موضوعات پر بات کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا۔ مجھے یوں لگتا تھا جیسے میں بالکل بدھو اور بیکار لڑکی ہوں۔ نادیہ نے مجھے اپنے دوست کی بہت ساری تصویریں دکھائیں، بعض میں وہ اس کے ساتھ ایسے انداز میں تھی کہ میں گھبرا گئی۔ تم اس سے شادی کرو گی؟ پاگل، میں کیوں کروں گی شادی، ابھی میری عمر ہی کیا ہے؟ تم نے اس کے ساتھ یہ تصویریں کیوں بنائیں؟ اس سے کیا ہوتا ہے؟ مگر یہ اچھی بات نہیں ہے، تم تو پاگل ہو، دیوانی ہو۔ میں تو کہتی ہوں تم بھی کسی سے دوستی کر لو۔ نہ بابا نہ۔ میں سخت گھبرا گئی تھی اور نادیہ نے ہنسنا شروع کر دیا۔ مجھے نادیہ سے اب سخت گھبراہٹ محسوس ہونے لگی تھی اور میں کوشش کرتی تھی کہ اس سے بات نہ کروں مگر وہ کوئی نہ کوئی موقع تلاش کر لیتی تھی۔ میں فارغ وقت میں لائبریری چلی جاتی تھی کہ میں ایسی لڑکیوں سے دور رہوں۔ گھر میں ماں کی عادت تھی کہ وہ ضرور پوچھتی تھیں کہ آج کا دن کیسا رہا، اور باتوں باتوں میں وہ سب جان جاتی تھیں اور نصیحت بھی کرتی رہتی تھیں۔ یہی وجہ تھی کہ مجھ سے ابھی تک کوئی غلطی نہیں ہوئی تھی، سوائے نادیہ کی دوستی کے جس سے میں ہر وقت بچنے کی کوشش کرتی تھی، اور میں نے ابھی تک اس کے بارے میں ماں کو نہیں بتایا تھا۔ مجھے لگتا تھا کہ اگر میں بتاؤں گی تو ماں پریشان ہوں، جبکہ یہاں تو قریب قریب سبھی کا یہ حال تھا۔ مجھے پڑھنے کی لگن تھی، سو میں مگن تھی اور ایسی لڑکیوں کو نظر انداز کرنے کی کوشش کرتی۔ پہلا سال اختتام کی طرف تیزی سے بڑھ رہا تھا اور پڑھائی بھی اب زیادہ تھی۔ امتحان قریب تھے اور نادیہ کا وہی حال، لاپرواہی اور اکثر کالج سے غائب ہو جانا۔ میں اکثر سوچتی تھی کہ اس کی ماں کو کچھ پتہ نہیں کہ اس کی بیٹی کیا کرتی ہے۔ شہر میں آ کے بابا نے کپڑے کی دکان کھول لی تھی اور بہت ترقی بھی کر لی تھی۔ بھائی بھی تعلیم جاری رکھے ہوئے تھے۔ ہم پہلے بھی اچھے حالات رکھتے تھے مگر اب مزید بہتری آ چکی تھی۔ میں نے پہلا سال فرسٹ پوزیشن میں کلیئر کر لیا تھا۔ ماں بابا تو خوش تھے ہی، بھائی نے مجھے گفٹ میں بہت ساری بکس لا کر دی تھی۔ اسی سال آپ ہی کو اللہ نے دوسرے بیٹے سے نوازا تھا۔
بہت سے رشتے دار مبارکباد دینے آ رہے تھے اور آپا بھی ہماری طرف آ گئی تھی۔ آپی کا بڑا بیٹا بہت شرارتی ہو گیا تھا۔ فہد سارا دن گھر میں بھاگا دوڑا پھرتا ایک رونق سی ہو گئی تھی۔ ماں کا زیادہ وقت کچن میں ہی گزر جاتا تھا۔ ادھر منا سا اسد جو دن میں سوتا اور رات میں جاگتا تھا، آپی اس کی دیکھ بھال میں لگی رہتے، ایسے میں فہد میرے ساتھ لگا رہتا تھا۔ 2 ماہ کے بعد آپی اپنے گھر جا چکی تھی۔ کالج بھی کھل گیا تھا۔ سیکنڈ ایئر کی پڑھائی شروع ہو چکی تھی۔ وہی کلاس فیلو، وہی ٹیچر، سب کچھ پہلے جیسا تھا، مگر نادیہ نہیں بدلی تھی۔ ایک دن اس نے مجھے کسی اور لڑکے کی تصویریں دکھائیں، میں سوالیہ نشان بنی اسے دیکھ رہی تھی۔ کیا ہوا؟ یہ کون ہے؟ ارے میرا بوائے فرینڈ ہے۔ نادیہ تم ڈرتی نہیں؟ کس سے؟ شان بے نیازی سے کہا گیا۔ تمہیں اپنے والدین کی عزت کا کوئی پاس نہیں؟ ارے ہٹو، تم تو ہو ہی پینڈو، تم کیا جانو جوانی کے مزے، کبھی لوٹ کے تو دیکھو۔ اور وہ بے شرمی سے ہنسنے لگی اور میں کوفت میں مبتلا ہو گئی۔ نہیں، اب میں اسے دوست نہیں رکھوں گی، یہ بہت گندی لڑکی ہے۔ میں سوچ رہی تھی۔ کیا سوچ رہی ہو؟ ملوا دون کسی چکنے سے، ارے پاگل، یہ جوانی یوں تھوڑی گزرتی ہے۔ نادیہ پلیز مجھ سے ایسی بات مت کرو۔ کیوں، تم ایک ینگ لڑکی ہو، کیا تمہیں ضرورت محسوس نہیں ہوتی؟ میں تم سے بات نہیں کرنا چاہتی۔ بات تو تمہیں کرنی پڑے گی۔ کیوں زبردستی ہے؟ نہیں یار، آج میرا موڈ ہے اور آج میری ملاقات کچھ خاص والی ہے۔ چلو گی میرے ساتھ؟ تمہارا دماغ خراب ہے، جانے دو۔ مگر نادیہ بھی ڈھیر تھی، اس نے مجھے بہت پریشان کر دیا تھا۔ پوچھو تو صحیح میں آج کیا کرنے والی ہوں؟ مجھے ضرورت نہیں ہے۔ ارے جانی، بگڑتی کیوں ہے؟ علی نے ایک ہوٹل میں ملاقات رکھی ہے، بہت مزہ آنے والا ہے۔ میں کالج کے بعد گھر جاؤں گی اور دوست کی برتھ ڈے کے بہانے چلی جاؤں گی۔ اف نادیہ، یہ تم کیسی لڑکی ہو؟ اگر تمہارے والدین کو پتہ چل جائے تو؟ ارے انہیں کون بتانے والا ہے؟ ابو اتنے بڑے بزنس مین ہیں، انہیں کوئی فرصت ہی نہیں ہے۔ بھائی اپنے دوستوں میں مگن، ماما کی اپنی پارٹیاں ہیں، تو مجھے بھی تو کچھ کرنا ہے۔ وہ بے شرمی سے آنکھ دبا کر بولی۔ پھر بھی تمہیں احتیاط کرنی چاہیے، اکیلے میں کسی سے ملو گی تو یہ بہت خطرناک بات ہے۔ ارے میری جان، آج بہت کچھ نیا ہونے والا ہے، کب تک یوں ہی رہوں گی؟ ارے چھوڑو، تم بھی پتہ نہیں کیا کیا سوچتی رہتی ہو، ویسے بھی مجھے کسی نے کچھ بتایا ہی نہیں زندگی کے بارے میں نے تو ایسا ہی دیکھا ہے یہاں، مگر تو بتا دینا میری رانی۔ رانی افسوس سے سر ہلا کے رہ گئی۔ اس نے مقدور بھر کوشش کی کہ وہ باز آ جائے اور ایسا نہ کرے، مگر جن گھروں میں شراب پانی کی طرح پی جاتی ہوں، مخلوط پارٹیاں چلتی ہوں، وہاں شرافت کا درس کہاں سنا جاتا ہے؟ باپ اس ملک کا امیر ترین ہی نہیں، مشہور آدمی بھی تھا۔ اس کے گھر کا ماحول جیسا تھا، وہاں نادیہ جیسی لڑکی اور کرتی بھی کیا؟ اس کا باپ گھر میں عورتیں لاتا تھا، اس کی ماں کو کوئی اعتراض نہیں تھا۔ یہ لوگ شخصی آزادی کے قائل تھے، ماں کے اپنے دوست جب جی چاہتا آتے تھے۔ وہاں نادیہ کو کون دیکھتا؟ عمر کے خطرناک دور میں وہ بالکل اکیلی تھی۔ رانی کیا کر سکتی تھی؟ وہ مناسب الفاظ میں بات کر سکتی تھی، اس پر پابندی تو نہیں لگا سکتی تھی۔ انہی دنوں کالج میں ایک واقعہ رونما ہوا جو ایک ٹیچر کی نظر میں آ گیا۔ ثانیہ کو روٹین کے مطابق اس کے والد نے کالج کے باہر اتارا اور واپس چلے گئے۔ ثانیہ گیٹ پر گھڑی گھڑی بیگ کو ٹٹولنے لگی، جیسے کوئی چیز تلاش کر رہی ہو۔ سر وقار کی ایک دم سٹاف روم سے نظر پڑی، انہیں کچھ شک گزرا، انہوں نے اپنی توجہ قائم رکھی۔ اسی دوران ثانیہ گیٹ سے دور ہونے لگی۔ یہ کیا؟ یہ تو بہت اچھی اسٹوڈنٹ ہے، یہ کہاں چلی؟ انہوں نے جلدی ساتھی لیکچرار سے بات کی۔ کیوں فکر کرتے ہو یار؟ ڈیٹ مارنے جا رہی ہوگی۔ ارے کیسی بات کر رہے ہو، وہ بہت اچھی لڑکی ہے۔ مجھے فکر ہو رہی ہے تو کیا کرے؟ چلو جلدی کرو۔ انہوں نے بائک پر پیچھا کر کے روک لیا۔ اس دوران ثانیہ اس لڑکے کے ساتھ بائک پر کسی انجانے سفر پر نکل چکی تھی، مگر سر وقار نے عین وقت پر پکڑ لیا۔ ثانیہ بری طرح گھبرا گئی تھی۔ اس لڑکے کو سر وقار نے آڑے ہاتھوں لیا۔ یہ میرا کزن ہے، میری بک گھر رہ گئی تھی، وہ لینے جا رہی تھی۔ اچھا، تو یہ اچانک آپ کو کیسے مل گیا؟ سر اتفاق سے، مگر یہ پہلی غلطی وہ کرنے جا رہی تھی۔ گھبرا کے رونے لگی۔ سر نے ڈانٹ ڈپٹ کر اس لڑکے کو بھگا دیا۔ چلو اب شاباش کالج کی طرف۔ راستے میں ثانیہ کی طبیعت بری طرح بگڑ گئی۔ ڈر اور خوف سے وہ متوسط طبقے سے تعلق رکھتی تھی، جہاں ماں اور باپ دونوں محنت کر کے تعلیم دلوا رہے تھے کہ اس کی شادی کسی اچھے گھر میں ہو جائے اور ان کے حالات بھی شاید اسی طرح بدل جائے۔
غربت کے مسائل بھی عجیب سے عجیب تر ہوتے ہیں۔ خودار لوگ کبھی پیٹ سے کپڑا نہیں اٹھاتے اور حالات کی چکی میں پستے چلے جاتے ہیں، اور اگر غربت میں بیٹیاں بھی ہوں تو بیچارے کہیں کہ نہیں رہتے، روزی روٹی ایک طرف اور عزت کی تلوار ہر وقت سر پر لٹکتی رہتی ہے، کیا کہیں یہ ہمیں موہان نہ کر جائے۔ افسوس یہ بچیاں کبھی کبھی بے عقل ہو جاتی ہیں۔ اس واقعہ کی اطلاع بہرحال والدین کو دی جانی تھی۔ سر وقار نے ایک نیکی تو کر لی، اب وہ بے حد شرمندہ تھے کہ کیا کرے۔ پرنسپل کو اطلاع دی گئی اور اسی دن ثانیہ کے والد کو بلوایا گیا۔ غریب باپ جس کا لباس بھی بہت پرانا تھا مگر صاف ستھرا سفید بال اور عمر بھی تکلیف اٹھانے کی نہیں تھی۔ ساری صورتحال بہت تکلیف دہ تھی۔ ماحول ایک دم بہت سنجیدہ اور ناخوشگوار سا تھا۔ ثانیہ مسلسل روئے جا رہی تھی، مگر جو ہو چکا تھا کسی صورت واپس نہیں ہو سکتا تھا۔ ایک لڑکی کے ساتھ کچھ ایسا پیش آ جائے اور بے شک کچھ بھی نہ ہوا ہو، مگر اس کے باوجود ایک داغ اس کے دامن کو آلودہ کر جاتا ہے۔ نادان لڑکیاں اس بات کو نہیں سمجھتے، روز روز کے بدلتے فیشن ماڈرن ہونے کا خبت ان کے دماغ کو معوف کر دیتا ہے۔ جب ہر طرف ایک جیسی فضا ہو تو کچھ نادان ایسی غلطی کر جاتے ہیں۔ یہ گھر گھر کی کہانی ہے۔ عجیب وقت آن پڑا ہے۔ نادان کم عمر لڑکیاں خواب تو آنکھوں میں بھر لیتی ہیں، مگر تعبیر نہیں جانتے کتنی بھیانک ہو سکتی ہے۔ اپنا جیون کانٹوں کی راہ گزر پر ڈال کے چھلنی چھلنی ہو جاتی ہیں۔ یہ آبلے تمام عمر انگار کی صورت ساتھ چلتے ہیں۔ اس وقت پرنسپل روم میں بھی تکلیف دہ منظر تھا۔ انکل پلیز بیٹی کو کچھ نہ کہیے گا، میں نے اس بزرگ باپ کی شرمندگی سے جھکے ہوئے سر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ اس بزرگ باپ نے بڑی مشکل سے سر کو اٹھا کر اپنی بھرائی ہوئی آنکھوں سے میری طرف دیکھا اور بہت دھیرے سے بولے، بیٹا میں اس قابل ہی کہاں بچہ ہوں کہ کچھ کہوں، میرے الفاظ میری عزت کے ساتھ دفن ہو گئے۔ میری غلطی ہے، تربیت میں یا کوتاہی یا رزق میں حرام شامل ہو گیا ہے۔ انہوں نے سامنے کھڑے پرنسپل کی طرف دیکھ کر کہا، سر جی ہماری کمائی میں اگر حرام شامل ہو جائے تو اس کے اثرات بچوں پر پڑتے ہیں۔ اب تو میں ایک زندہ لاش ہوں۔ یہ کہہ کر وہ آہستہ سے پلٹ گئے۔ کمرے میں بہت دیر تک سکتا رہا۔ ایئر ہوسٹس کی آواز نے ہمیں متوجہ کر لیا۔ وہ ٹرے میں مختلف جوسز لائی تھی، مگر ہم دونوں نے توجہ نہیں کی۔ جہاز میں بچوں کے رونے کی آوازیں پھر شروع تھیں۔ شاید تھک گئے تھے، مائیں ادھر ادھر آ جا رہی تھی۔ کچھ نے فیڈر ایئر ہوسٹس سے تیار کروائے تھے۔ ایک صاحب اپنے بچے کو دبی دبی آواز میں ڈانٹ رہے تھے۔ میں ایک مرتبہ پھر رانی کی طرف متوجہ ہو گئی تھی اور وہ بھی بے حد بے چین تھی، جیسے سب کچھ کہہ دینا چاہتی ہو۔ ہزاروں دک اس کے اندر پل رہے تھے، اسے کوئی ملا ہی نہیں تھا جس سے وہ سب کہہ دیتی۔ آپ ہی یہ زندگی کیا ہے؟ میں تو سمجھ ہی نہیں سکی۔ یہ زندگی سیراب ہے اور کچھ نہیں، اسی میں سب کچھ ہے۔ جو اسے سمجھ لیتا ہے وہ اسے پا لیتا ہے۔ انسان کو مجبور ہونے میں کتنا ٹائم لگتا ہے، کبھی تو صدیاں بھی کم پڑ جاتی ہیں، اور کبھی ایک پل میں اپنا سفر مکمل کر لیتا ہے۔ ہم اتنے نادان کیوں ہوتے ہیں؟ آپ ہی زندگی کے کتنے پرت ہیں؟ رانی کی آواز میں اتنا درد تھا کہ ایک لمحے کے لیے میں بھی ساکت سی ہو گئی۔ کوئی بات نہیں، یہی زندگی ہے، ہمت اور حوصلے سے گزرنا پڑتا ہے۔ مجھے زبردستی مسکراتے ہوئے بہت عجیب لگ رہا تھا۔ کسی کو حوصلہ دینا بعض اوقات کتنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اب سمجھ میں آیا، عورت اگر ایک بار ٹوٹ جائے تو اسے جوڑنے کے لیے کوئی بھی سلوشن ناکافی ہے۔ یاد رکھے، عورت بہت نازک ہوتی ہے، کومل جذبوں سے گوندھی ہوئی، مانندے صبا مانندے خوشبو، اگر وہ بکھر جائے تو اسے سمیٹنا ناممکن۔ فاتح کا رشتہ تلاش کیا جا رہا تھا، مگر اس قدر دولت مند ہونے کے باوجود ابھی تک کامیابی نہیں ہوئی تھی۔ جائیداد، روپیہ، پیسہ، کاروبار، کس چیز کی کمی تھی؟ ایک بیٹا اور ہر چیز کا وارث بھی، مگر یہاں تعلیم کا نہ ہونا بہت بڑا مسئلہ بن گیا تھا۔ لڑکیاں اعلی تعلیم یافتہ تھیں، کہیں کوئی بات نہیں بن رہی تھی۔ اسی دن کے لیے آپ کو کہتی تھی اسے کچھ پڑھ لینے دو فتو کے ابا۔ ایک روز ماں بہت ناراض تھیں اور اب تھکنے لگی تھی۔ کتنے گھروں میں جائیں، تعلیم پر آ کے بات ختم ہو جاتی، اس کے علاوہ تو کوئی کمی نہیں تھی اس میں۔ بھلی لوگ پڑھائی میں کیا رکھا ہے، روپے میں بہت طاقت ہے، میں تجھے اس کا رشتہ کر کے دکھاؤں گا۔ ابے کی سوچ نہیں بدلی۔ فاتح کڑھ کر رہ گیا۔ کتنی نخریلی ہیں یہ انگریزی بولنے والے، نفرت ہے مجھے ان سب سے۔ اور وہ کہاں ہوگی، استانی بنی پھرتی تھی۔ میری اچھا ہی تو کیا تھا، میں نے اس کے ساتھ وہ سوچ رہا تھا۔ اس کے اندر عجیب جوار بھاٹا کسی کیفیت رہتی تھی، اور اب تو صورتحال ہی عجیب سی ہو گئی تھی۔ گھر میں رشتے کو لے کے مسئلہ بن گیا تھا، اور وہ بھی ایک ایسے انسان کے لیے جو پہلے ہی کچھ نفسیاتی تھا۔ اس کے اندر ایک گرہ پڑ گئی تھی، پڑھی لکھی لڑکیوں کے لیے۔
کیا سمجھتی ہیں یہ اپنے آپ کو؟ جب رانی کے والدین نے قصبہ چھوڑا اس وقت فاتح کی ذہنی حالت ابتر ہو گئی تھی۔ اسے یاد تھا اس نے غصے میں گھر کی بہت ساری چیزیں خراب کر دی تھیں اور امان نے ابے کی مار کے ڈر سے کچھ نہیں بتایا تھا۔ کیوں کرتا ہے تو یہ سب کیا ہوا ہے؟ کچھ نہیں اماں، مگر جو اس کے اندر طوفان تھے وہ کون جانتا۔ اگلے 2 برسوں میں ابے نے شہر میں مل لگا لی تھی۔ فاتح کام میں تو سمجھدار تھا، جیسے تیسے سب ساتھ سنبھال رہا تھا۔ شہر آ کے وہ بالکل بدل گیا تھا۔ لباس اور اٹھنے بیٹھنے کا سلیقہ وہ سیکھ گیا تھا اور گاڑیوں کا بہت شوقین، ایک گاڑی وہ بمشکل چند ماہ رکھتا تھا اور اس کے بعد کسی اور عالی برانڈ کی گاڑی لے لیتا۔ شہر کے فضا بھی بہت رنگین تھی اور بے شمار مواقع آزادی کے میسر تھے۔ رنگ رنگ کی لڑکیوں سے دوستی ہوتی چلی گئی اور فاتح کی شخصیت بھی بدل گئی۔ ایک نظر دیکھنے میں کوئی نہیں جان سکتا تھا کہ اس نے کبھی سکول کی شکل نہیں دیکھی۔ وہ جب بھی گاڑی لے کے سرے شام مارکیٹ کی طرف نکلتا تو اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی چند گھنٹے گزارنے کے لیے لڑکی یا عورت نما لڑکی ضرور ہوتی۔ فاتح کو کبھی عمر سے ایشو نہیں ہوتا تھا اور شہر میں ہر قسم تھی جو کبھی تو اس کے ساتھ ایڈونچر کے چکر میں رہتے اور کبھی ضرورت کے لیے، اور یہ سب اس کے لیے کرنا کچھ مشکل نہیں تھا۔ ڈنر اور شاپنگ اور اس کے بعد پامالی کا عمل شروع ہو جاتا اور نادان لڑکیاں اس عمل سے گزر جاتے۔ ماں باپ کی عزت کی دھجیاں کہاں کہاں بکھیر کر آتی ہیں، ان کو کچھ خبر ہی نہیں ہوتی۔ سکول کالج اور یونیورسٹی کہاں نہیں ایسے کھیل کھیلے جا رہے، کوئی کسی کو کچھ نہیں کہہ سکتا، سب اس حمام میں ننگے ہیں، ان کو اپنے انجام کی پرواہ نہیں ہوتی۔ امان دن بدن پریشان ہوتی جا رہی تھی، انہیں پوتے کی جلدی تھی، ادھر کوئی آثار ہی نہیں تھے۔ شہر میں آ کے فاتح کے دوست بھی بہت بن گئے تھے جو اسی کی طرح امیر زادے تھے اور بے فکرے بھی، ان سب کے بھی یہی مشاغل تھے۔ اکثر رات میں سب دوست اکٹھے ہوتے تو جام سے جام ٹکرائے جاتے، اور پھر موضوع یہی کم عقل لڑکیاں ہوتے، ان پر بھرپور تبصرے ہوتے، ٹیلی فون نمبر ایک دوسرے کو دے دیے جاتے، یوں یہ سلسلہ جاری و ساری تھا۔ وقت کا دھارا بہہ رہا تھا، کاروبار میں اضافہ جاری تھا۔ اب ابا کو فاتح کی شادی کی جلدی تھی، وہ بھی کچھ تھکنے لگے تھے، گھر میں بہو اور پوتے کی خواہش انہیں بھی ہونے لگی تھی۔ انہوں نے چند ماہ میں رشتہ تلاش کر لیا۔ مریم بھی بہت امیر گھرانے سے تعلق رکھتی تھی، اس کے والد بچیوں کو زیادہ تعلیم دلوانے کے حق میں نہیں تھے، وہ 3 بھائیوں کی اکلوتی بہن تھی۔ میٹرک کے بعد وہ گھر میں ماں سے دینی علوم حاصل کر چکی تھی، سلیقہ شار تو تھی ہی، اور بلا کی خوبصورت بھی، جو بھی اسے دیکھتا تو دیکھتا ہی رہ جاتا، ایسے لگتا تھا سنگے مرمر سے تراشا گیا ہے۔ سیاہ دراز بال اس کے حسن کو 4 چاند لگا رہے تھے۔ وہ بہت شرمیلی اور سادہ سی تھی اور زمانے کی آلودگی سے ناآشنا۔ امان نے اسے پہلی نظر میں ہی پسند کر لیا تھا۔ ابا کی تسلی کے باوجود انہیں دھڑکا لگا ہوا تھا کہ اب بھی جواب نہ ہو جائے۔ ابا تو بہت سے تحائف ساتھ لے کر گئے تھے، درجنوں مٹھائی اور فروٹ کے ٹوکرے تھے، سب گھر والوں کے لیے کپڑے خریدے گئے تھے، متوقع بہو کے لیے سونے کا سیٹ تھا، ادھر بھی بھرپور خیر مقدم کیا گیا تھا، پرتکلف کھانا تھا اور تحائف بھی۔ فاتح کے لیے بہت سے گفٹ پیک تھے جن میں مختلف چیزیں تھیں، سب معاملات بخیر و خوبی طے پا گئے تھے۔ گھر آ کے امان بہت خوش تھی، واپس آتے آتے رات کے 11 بج گئے تھے۔ فاتح حسب روایت گھر نہیں پہنچا تھا، اس کے اپنے مشاغل تھے اور بہانے اس کے ایسے ایسے تھے کہ کوئی رد بھی نہیں کر سکتا تھا۔ اسے صبح پتا چلا کہ رشتہ طے ہو گیا ہے۔ ماں تصویریں بھی لے آئی تھیں۔ پہلی نظر میں مریم اسے اچھی تو بہت لگی، مگر وہ یہ بھی جان گیا کہ یہ بلبل قید میں رہی ہے۔ چلو اچھا ہے، اس پر کسی کی نظر نہیں پڑی۔ کتنے افسوس کی بات ہے، آج کا مرد خود تو جو چاہے کرے، مگر بیوی کے انتخاب میں اپنا کردار کتنا بھی غلیظ ہو انہیں کچھ فرق نہیں پڑتا۔ گھر کی عورت کے لیے ان کی سوچ ہوتی ہے کہ کوئی میری نظر سے دیکھ نہ پائے۔ دوہرا معیار رکھنے والے بہت کچھ بھول جاتے ہیں، شخصیت کا یہ جھول انہیں تمام عمر بے چین رکھتا ہے۔ ایسے مرد کبھی مطمئن زندگی نہیں بسر کرتے، کہیں نہ کہیں انہیں بے چینی سی لگی رہتی ہے۔ کچھ ایسا ہی فاتح بھی سوچ رہا تھا۔ یہ تو 7 پردوں میں رہی ہے اور زیادہ پڑھی بھی نہیں، اس کی کسی سے دوستی بھی نہیں ہوگی، ان کا ماحول بھی ابے کی سوچ جیسا ہے۔ ہاں امان بتا تو رہے تھی، یہ حجاب بھی لیتی ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ دوسری سوچ نے اسے پھر پریشانی میں مبتلا کر دیا۔ میرے پاس بھی تو آتی ہیں حجاب والی، کیا معلوم یہ بھی انہی کی طرح ہو۔ وہ عجیب سی بے چینی میں مبتلا ہو گیا تھا۔ کبھی مریم کی تصویر دیکھتا، سادہ معصوم اور خوبصورت، یہ کہاں چھپی ہوئی تھی؟ مجھ سے زیادہ اس شہر کی لڑکیوں کو کون جانتا ہے؟ نہیں نہیں، یہ یقیناً شریف لڑکی ہے۔ دوہرے معیار رکھنے والے مرد کے لیے ذہنی کرب اس طرح بھی پیدا ہو جاتا ہے۔
یہ بہت خطرناک اسٹیج تھی جس پر مرد آ جائے تو زندگی اجیرن کر لیتا ہے۔ آخر سوچ سوچ کے اس نے ایک فیصلہ کیا۔ ان کے عزیزوں میں ایسی خاتون بھی تھیں جن کا ان کے گھر میں بہت خیال رکھا جاتا تھا۔ اس نے ماسی امینہ کی مدد حاصل کی اور رازداری کا وعدہ لیا، چلو شکر، اب ماسی جی خود ہی سب پتہ کر لے گی۔ وہ ایک خوددار خاتون تھی، شادی کے بعد جلد بیوہ ہو گئی تھی، اولاد تو تھی نہیں اور کمانے والا بھی دنیا فانی سے چلا گیا تھا۔ ایسے حالات میں امان اور ابا نے اس کی بہت مدد کی تھی اور کرتے چلے آ رہے تھے۔ فاتح سے بھی وہ بہت لگاؤ رکھتی تھی، سو انہوں نے حامی بھر لی اور اس پر کام شروع کر دیا۔ چند دنوں میں رپورٹ تیار تھی، فاتح کی تمام پریشانی دور ہو چکی تھی۔ ارے بیٹا، اسے تو کوئی بھی نہیں جانتا، اس کے والد نے اسے بہت جلد حجاب اڑا دیا تھا۔ وہ سکول ہمیشہ بھائی یا والد کے ساتھ جاتی تھی۔ ویسے بھی یہ بہت امیر لوگ ہیں، جہاں ایسا ماحول ہی نہیں کہ ہر کوئی منہ اٹھا کے چلا آئے، بہت بیوی بچی ہے۔ وہ تو فکر نہ کر، ماں کو ہاں کہہ دے۔ ارے ماسی جی، امان ابا تو سب طے کر آئے ہیں، بس میں یوں ہی سوچ رہا تھا۔ بیٹے، اگر تو چاند ہے تو وہ چاندنی تصویر تو نے دیکھی ہے جی، کوئی کمی لگی تجھے؟ نہیں، مگر میں ماسی جی کو کیسے سمجھاتا کہ اندر کیا ہے؟ گھر میں شادی کی تیاریاں شروع ہو گئی، اماں کے بازار کے چکر ختم نہیں ہو رہے تھے۔ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کتنے سوٹ خریدے گی اور کتنے زیورات بنے گے۔ فاتح کے وہی کام تھے، وہ اکثر بور ہو جاتا۔ اماں، میں نے اپنے دوست سے ملنے جانا تھا، آج نہیں جاؤں گا، آپ ڈرائیور کے ساتھ چلی جائیں۔ عجیب ہو تم بھی، میں تمہارے ساتھ جاؤں گی، آج تو بہو کے لیے شادی کا سوٹ پسند کرنا ہے، تو میں کیا کروں گا؟ یہ سب آپ کے کام ہیں، کب تو سمجھدار ہوگا؟ وہ سوچ کے رہ گئی۔ ادھر رنگ برنگی تتلیاں اس کے انتظار میں تھیں اور اس کی روٹین خراب ہو چکی تھی۔ میسج سے فون بھرا ہوا تھا، شکوے شکایت چل رہے تھے، اور آج تو پنکی سے ملنا تھا، شہر کے ایک رئیس کی بگڑی ہوئی لڑکی جو اندھی راہوں پر چل رہی تھی۔ ماں باپ اپنے مشاغل میں مصروف، جنہیں کوئی احساس نہیں تھا کہ ہر روز یہ کون سی شاپن سالگرہ پارٹی ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتی۔ اسی شہر کے بگڑے امیر زادے ہر رات ان پر کچھ دیر فدا ہوتے، مطلب نکالتے، اور اس کے بعد تو کون میں کون۔ پنکی کو بھی کوئی غرض نہیں تھی، اسے تو یہ اونچا لمبا گورا چٹا تھوڑا مغرور سا فاتح بہت پسند آ گیا تھا۔ وہ ہر شام اس کے ساتھ گزارنا چاہتی تھی، اور وہ تو پکا کھلاڑی بن چکا تھا۔ نت نئے فیشن اور میک اپ کیے وہ ہمیشہ فاتح کو تیار ملتی، اور آدم کی یہ اولاد رات کے جنگل میں وحشی ہو جاتے۔ کتنے دن وہ کھلاڑی تھا، یہ اناڑی؟ خواب بڑھتے جا رہے تھے، ادھر کشش ختم ہوتی جا رہی تھی۔ اس کو عادت ہی نہیں تھی زیادہ دن کھیلنے کی، یہ تو پھر بھی زیادہ دن لے گئی تھی، اور اب وہ بور ہونے لگا تھا، کیونکہ ڈولی لائن پر تھی اور بہت ناراض بھی۔ یہ مسئلہ بھی اس کے لیے کچھ خاص نہ تھا، وہ بہکا ہوا تھا۔ وہ کسی بھی دن کے پہر میں کال کر لیتا اور تبدیلی کا کھیل کامیابی سے کھیلتا رہتا، مگر اتنا بور ہو چکا تھا کہ جان چھڑانے کے چکر میں آ گیا تھا۔ اپنی روٹین کے مطابق وہ ڈولی کے ساتھ ایک ہوٹل میں ڈنر پر تھا، اور پنگی کا کبھی میسج اور کبھی کال رکنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ سائلنٹ پر فون تو تھا، مگر وہ بے چین ہو گیا تھا۔ یہ تو مصیبت بن گئی ہے۔ کیا ہوا؟ ڈولی بولی۔ کچھ نہیں، چلے؟ ہاں، اور وہ اسے اپنے ٹھکانے پر لے آیا۔ بسات اس کی اپنی ہوتی تھی۔ آج مہرا بہت دن بعد بدلا تھا، فاتح موڈ میں آ چکا تھا۔ اس نے ڈھکن کھولا اور سب بھول گیا کہاں کی پنکی۔ ڈولی جیت گئی، ایسی تو اسے روز قدم قدم پر ملتی تھی۔ تم ساری ایک جیسی ہو، کوئی بھی کام کی نہیں۔ کیوں؟ ڈولی خود لڑکھڑا رہی تھی۔ کیا کمی ہے مجھ میں؟ کوئی نہیں، تو کیوں بولا ایسا؟ وہ بمشکل بول پائی، بس یوں ہی۔ دور اندر کہیں کوئی یاد جاگی تھی، اور دوسرے لمحے وہ بھول کے ڈولی میں گم ہو گیا۔ فاتح کے سسرال والوں نے اسے شاپنگ پر لے جانا چاہا، وہ کترانے لگا۔ اس کی کیا ضرورت ہے ابا، ہم خود بنا لیں گے۔ ارے پتر، یہ تو رواج ہے، تو ان کا جوائی بن رہا ہے، یہ تو ہوتا ہے۔ کوئی ٹیم وقت رکھ لے، ان کے ساتھ بہت شوق ہے ان کو۔ اوے پاگل، ایک تو دھی ہے، ان کی کتنی کرما والی بچی ہے۔ ابا بہت خوش تھا، اور فاتح نے دن طے کر کے شاپنگ کر لی۔ لاکھوں لگائے جا رہے تھے، دونوں طرف سے دھوم دھام سے تیاریاں ہو رہی تھی۔ ابھی پچھلے سال ہی سارا رنگ و روغن ہوا تھا، مگر اب شادی سے پہلے ضروری ہو گیا تھا۔ فرنیچر تک بدل دیا گیا تھا۔ ابے نے، اوے پتر، تو اپنے کمرے کا خود پسند کرے گا یا ہم اپنی پسند سے آرڈر کر دیں؟ ابا آپ ہی کر دو، میرے پاس اتنا وقت کہاں۔
لو اب میں اتنا وقت کیسے ان کاموں پر دوں؟ اس کے اپنے مشاغل ہی بری طرح متاثر ہو گئے تھے۔ ڈولی بھی ناراض رہنے لگی تھی، وہ بھی اس سے تنگ آ گیا تھا اور اسے یہ تو پسند ہی نہیں تھا کہ کوئی لڑکی اس کی مرضی کے بغیر اسے کچھ کہے۔ وہ آزاد تھا، پابندی اسے منظور نہیں تھی۔ کتنی عقل کی اندھی ہوتی ہیں یہ لڑکیاں! یہاں نہ تو امیر زادیاں قابو میں تھیں اور نہ ہی غریب، سب ایک بھاؤ بک رہی تھی۔ اپنی ناموس کا انہیں کوئی خیال تک نہیں تھا۔ پارلرز بھی سرے شام کم عمر ہی نہیں پختہ عمر کی خواتین سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں، کہیں مساج ہے تو کہیں ویکس کا اہتمام۔ تھوڑی دیر میں بنی سنوری جب باہر نکلتی ہیں تو ہوش کے لبادے اوڑھے ہر برانڈ کی گاڑی میں یہ بھیڑیے ان کے منتظر ہوتے ہیں اور یہ ہنسی خوشی ناموس کا گوہر لٹانے چلی جاتی ہے۔ تو الزام کس کو دے؟ شادی کی تاریخ رکھ دی گئی تھی، گھر میں ڈھولک بجنے لگی تھی، دوست احباب اکٹھے ہوتے، خوب ہلا گلا ہوتا، پورا گھر لائٹوں سے سجا دیا گیا تھا۔ ابا نے دوسری کوٹھی میں تمام رشتے دار ٹھہرائے تھے۔ اماں کو ایک دم رانی یاد آ گئی، کتنی کرما والی بچی تھی، پتہ نہیں کہاں چلے گئے فاتح۔ تو اگر اس دن اسے چوٹ نہ لگاتا تو آج میں اس کو بہو بنا کے لاتی۔ یہ ماں کیا کہہ رہی ہے؟ تجھے اس کا رشتہ بھی نہیں ملنا تھا؟ بھول گئی وہ کتنی جلدی انگریزی سیکھ گئی تھی، کیسے مجھ پر روک ڈالتی تھی۔ تو نرا جھلا ہے، وہ تو بہت بی بی بچی تھی، تو ہی ہر وقت جھگڑا کرتا تھا، اللہ جانے تجھے اس سے کیا بیر تھا۔ ہائے ہائے اماں افسوس سے بولے، میں نے کیا کیا؟ وہ استانی بنی پھرتی تھی۔ فاتح جھلا کر بولا، آج برسوں بعد گھر میں رانی کا ذکر ہوا تھا۔ وہ چڑھ گیا اور ہمیشہ کی طرح اماں خاموش ہو گئی۔ مہندی مایوں کی رسم عروج پر تھی، شادی حال میں دونوں گھر جمع تھے۔ فاتح نے اپنی دلہن کو دیکھنے کی بہت کوشش کی مگر دلہن کی سہیلیوں نے اسے کوئی موقع نہیں دیا۔ مریم ویسے ہی کانپ رہی تھی، نازک سی شرمیلی سی حیا کے زیور سے لدی وہ بہت گھبرائے ہوئی تھی۔ لوگوں کا شور، میوزک، اسے سخت گھبراہٹ ہو رہی تھی۔ تصویریں، موی، سبھی کچھ چل رہا تھا۔ فنکشن رات گئے تک جاری رہا۔ رخصتی کے عمل سے گزرتے ہوئے جو بچیوں کے احوال ہوتے ہیں، مریم کے بھی وہی تھے۔ ماں نے اس کی بہترین تربیت کی تھی، امور خانہ داری میں بھی طاقت تھی، گھر میں نوکر ہونے کے باوجود اس نے سب کچھ سیکھ رکھا تھا۔ بھائیوں کی اکلوتی بہن آج اپنے گھر جا رہی تھی، جہیز کا سامان سسرال پہنچا دیا گیا تھا۔ ابے کے منع کرنے کے باوجود فاتح کو مہنگی ترین گاڑی تحفہ میں دی گئی تھی۔ آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں بھائی صاحب، مگر میری ایک ہی تو بیٹی ہے، اس کے نام میں نے ایک پلاٹ اور ایک کوٹھی بھی کی ہے، اس کے علاوہ جائیداد میں اس کا حصہ ہے، جلد وہ بھی اسے دینے والا ہوں۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ جانتے ہیں رب نے مجھے بہت نواز رکھا ہے، میرا ایک ہی پتر ہے، اس کا ہی ہے سب کچھ، مجھے تو بیٹی کی کمی تھی، وہ بھی پوری ہو گئی آج، بس یہی، اب اور کچھ نہ کرنا، ہمیں کچھ نہیں چاہیے۔ بھائی صاحب یہ تو آپ کی اچھائی ہے، میں جانتا ہوں، مگر میں اپنی بیٹی کا حق جو ہے دوں گا۔ شہر کے دو رئیس گھرانوں کا ملن تھا، ایک دوسرے کی ٹکر کے تھے۔ ادھر فاتح کی بارات نکلی تو ابا نے صدقے کروا ڈالے، شہر کا شہر لگتا تھا بارات میں شامل ہے، اور یہ شادی برسوں یاد رکھی جانے والی تھی۔ 100 کاروں کا قافلہ تھا جو بارات میں شامل تھا۔ ٹریفک معطل ہو گئی تھی، آدھ گھنٹہ کا راستہ 2 گھنٹوں میں طے ہوا تھا۔ مریم کو میک اپ کی ضرورت تو نہیں مگر رسم دنیا تو کی جانی تھی، اس کے آگے سب کچھ مانند تھا اور وہ حیروں سے لدی خود حیرہ لگ رہی تھی۔ اماں اور ابا اندر ہی اندر اداس ہوتے جاتے تھے۔ بھائی سب کو خوش آمدید تو کر رہے تھے اور یہ سوچ کے وہ بھی اداس ہو رہے تھے کہ ان کی لاڈلی بہن آج پرائی ہو رہی ہے۔ سارے کام بخیر و خوبی طے پا گئے تھے، رخصتی کا وقت قریب آتا جا رہا تھا۔ مریم پریشان ہوتی جا رہی تھی، یا اللہ، میں اکیلی تو کبھی بھی کہیں نہیں گئی، میں کیا کروں؟ وہ ایک عجیب سے خوف سے دوچار ہو کے رونے لگی۔ سہیلیوں نے اسے اپنے جھرمٹ میں لے لیا۔ ارے کیا ہوا؟ کیوں رو رہی ہے؟ ارے ارے رو مت، روتے نہیں، سب اپنی اپنی کہنے لگے۔ دیکھو تو دولہا بھائی کتنے اچھے لگ رہے ہیں، ارے پگلی دیکھو تو، اور اس نے سر کو اور جھکا دیا، آنسو تواتر سے بہہ رہے تھے۔ کسی بڑے کی نظر پڑی تو اماں کو بلا لائے۔ کیا ہوا بیٹی؟ کچھ نہیں اماں، وہ بمشکل بول پائی۔ سب سمجھ گئے کہ وہ گھبرا رہی ہے۔ ایسے میں فاتح کی اماں نے کہہ دیا، آپ کسی کو ساتھ بھیج دے، گھبرا رہی ہے۔ نہیں بہن، آپ جانتی تو ہیں اس کی ہم نے تربیت ہی ایسی کی ہے، کچھ اس کی فطرت بھی ایسی ہے، ٹھیک ہو جائے گی۔ رخصتی کے وقت اب تو کوئی دلہن کے رونے کا رواج ہی نہیں رہا۔
च्युइंगम चबाती हुई मजे से दूल्हे का हाथ पकड़े गाड़ी में सवार हो जाती हैं। मगर यहाँ ऐसा नहीं था। भाई आगे बढ़े तो मरियम की हालत बिगड़ गई। वो गश खा रही थी। अपने प्यारों से जुदा होना कोई आसान नहीं होता। बैंड बाजों वालों ने रुखसती की धन छेड़ दी थी। अब भाई थे और वो थी जिनकी गोद में खेल कूद के वो बड़ी हुई थी। उन्हें भी अपने पास काबू नहीं हो रहा था। ऐसे में चंद बुजुर्ग आगे बढ़े, बड़े भाइयों को प्यार से समझाया और ख्वातीन ने मरियम को सहारा दे के गाड़ी तक ले गई। माँ बाप निढाल थे। माँ भी गिरती जा रही थी। मरियम को रुखसत कर दिया गया था। एक घर को उदास करके वो दूसरा आंगन आबाद करने चली गई। अस्तिस कभी कभी मुझे लगता था अब सिर्फ यहाँ बेहयाई ही बाकी है। शराफत कहाँ थी। हम भी इस शहर में आली सोसाइटी में रहाइश रखते थे। पर्दे का कोई रवाज न था। हर घर में हर तरह की आसाइश की चीजें मौजूद थी। घर के सरबराह सुबह घर से जाते रात गए वापस आते। बच्चे क्या कर रहे हैं उन्हें कुछ गर्ज नहीं थी। माएँ अपने आप में मगन। इस सारे माहौल में मुझे बहुत अजीब लगता। अम्मा भी बला ज़रूरत और अकेले तो निकलती ही नहीं थी। उन्होंने हमेशा सर से पांव तक शाल ओढ़ी होती थी। अम्मा ने एक मर्तबा मिलाद करवाया और सबको दावत दी। हमारा माहौल बहुत सादा था और फिर दावत भी एक नेक मकसद के लिए थी। जैसे जैसे ख्वातीन और लड़कियां आ रही थीं, यूं लग रहा था हमारे यहाँ कोई मेला है। मिलाद की जगह मेकअप से भरपूर जदीद तराश खराश के लिबास पहने हुए ये सारी ख्वातीन। हम परेशान होकर रह गए। मिलाद का मकसद कुरान और हदीस और दरूद शरीफ का वर्द था। अम्मा ने हाल में सारा इंतजाम कर रखा था। सोफे दीवारों के साथ लगा दिए गए थे। खाली जगह पर कारपेट पर सफ़ेद चादरें बिछा दी गई थी। आपा ने तलावत की। हदीस मैंने पढ़ के तशरीह की मगर किसी का कुछ ध्यान नहीं था। चंद एक उम्र रसीदा ख्वातीन कदरे खामोश थी। अम्मा ने अपनी खूबसूरत आवाज़ में नात शरीफ पढ़ी। लड़कियां कभी मोबाइल की तरफ मतोजा हो जाते या फिर आपस में बातें शुरू कर देते। हम तीनों माँ बेटियां परेशान होकर रह गई। खाने के बाद सब बातों में लग गई। आपा से मुख्तलिफ सवालात किए जा रहे थे और उनकी नागवारी में धीरे धीरे इजाफा हो रहा था। अम्मा से तो एक पर कटी ने पूछ लिया, आप किस गांव से आई हैं? आप ही पहले ही सख्त खफा थी। उनका मूड और बिगड़ गया मगर अम्मा ने बात संभाल ली। मेपल काफ बड़ी ये पैते बड़ी ये वक्त का काम है। सो गुजर रहा था। भाई डॉक्टर बन चुके थे और उनके रिश्ते देखे जा रहे थे। मगर आज के दौर में जो अम्मा अब्बा चाह रहे थे वो कैसे मुमकिन था। हमें बहुत मुश्किल पेश आ रही थी। रिश्तेदारों में कोई भी ऐसा रिश्ता नहीं था। ज्यादातर की शादी हो चुकी थी और कुछ अभी नौ उम्र थी। आपा के ससुराल में भी तानक छानक कर चुके थे। कुछ समझ नहीं आ रहा था। इधर कई रोज से मैं देख रही थी। भाई कुछ बेचैन से लगते थे मगर कहते कुछ नहीं थे। अम्मा मुझे भाई परेशान लगते हैं। क्यों क्या हुआ? अम्मा तो एकदम घबरा गई। नहीं माँ हवा तो कुछ नहीं मगर आप भाई से पूछ ले। हो सकता है उन्हें कोई पसंद हो। दरअसल मैंने भाई को फोन पर बात करते देखा था और मेरे अचानक आ जाने पर उन्होंने एक से ज्यादा मर्तबा फोन घबरा के बंद कर दिया था। उससे मुझे अंदाजा हुआ। जाहिर सी बात थी ऐसा मुमकिन था। अम्मा सोच में पड़ गई। भाई को एक लड़की पसंद थी। मैंने भाई से हिम्मत करके एक रोज पता कर लिया था। ज़ारा उनके दोस्त की बहन थी। वो अपनी तालीम मुकम्मल कर चुकी थी और भाई उससे शादी करना चाहते थे। मैंने अम्मा को सब कुछ बता दिया था। भाई शर्म की वजह से बोल नहीं पा रहे थे और उन्हें भी घबराहट थी कि अंदर ही अंदर किसी को फाइनल ना कर दें हम। भैया अगर हम आपका रिश्ता कहें तय कर देते तो? आपने बताया क्यों नहीं? कैसे बताता पगली। वाह ये क्या बात हुई भैया। अरे अम्मा से कैसे कह देता कि मेरा रिश्ता उधर लेकर जाए। भाई कुछ शर्माहट से बोले। हमारे घर का माहौल ही ऐसा था, रवायती सा। भाई से पूछकर हम रिश्ता ले गए। यहाँ भी जिद्दत पसंद लोग हमें मिले। आधी उर्दू आधी अंग्रेजी मिला के बोलने वाले। शुमार भी अमरा में होता था। ज़ारा की हमें कुछ खास समझ नहीं आई। देखने में खूबसूरत तो थी मगर खासी मॉडर्न सी थी। अम्मा घर आके बहुत परेशान थीं और कुछ बोल नहीं रही थी। भाई अलहदा बेचैन से थे। वो जल्द अज जल्द जानना चाह रहे थे कि क्या तय पाया। मैं क्या करती। अम्मा और मैं सर से पांव तक चादर ओढ़े गए थे मगर वहां ऐसा कुछ भी नहीं था। उनकी अम्मा के बाल डाई होने के साथ साथ सेट किए हुए थे। बेटी भी वैसी थी। जदीद तराश खराश के लिबास जेब तन किए हुए थे। ज़ारा ने भी दोपट्टा पट्टी की तरह गले में ले रखा था।
اور یہ سب دیکھ کے ہماری اماں کا بلڈ پریشر ہائی ہونا ہی تھا۔ کیا سوچ رہی ہیں؟ آخر ہمت کر کے میں نے پوچھ لیا۔ ایک ہی تو بیٹا ہے میرا، یہ لڑکی بہت آزاد خیال رکھتی ہے۔ ایک اچھے گھر کی بنیاد میں بیوی کا کردار بہت اہم ہوتا ہے۔ بیٹی مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی۔ آپ فکر مت کریں، اللہ سب اچھا ہی کرے گا، بھیا خود ہی بھابھی کو سمجھا لیں گے۔ ایسے نہیں ہوتا میری بچی، وہ جس ماحول کی عادی ہے وہ ہمارے ساتھ خوش نہیں رہے گی، اس کی اپنی دنیا ہے۔ ہماری اماں ایک جہاں دیدہ خاتون تھیں، انہوں نے اپنے بچوں کی بہترین تربیت کی تھی۔ وہ جو بھی سوچ رہی تھی بالکل درست ہی سوچ رہی تھی۔ ہمارے اور زارا کے ماحول میں زمین آسمان کا فرق تھا، وہ ہمارے ساتھ ایڈجسٹ نہیں ہو سکتی تھی، یہ میں بھی جانتی تھی۔ اماں کا یہ خدشہ بھی درست تھا کہ اتنی ماڈرن لڑکی اچھی ماں بھی ثابت نہیں ہو سکتی تھی۔ وہ کیسے ایک بچے کی تربیت کرے گی جسے خود زندگی کے سنہری اصول کا پتہ نہ ہو؟ اپنا من مارنا پڑتا ہے۔ جب ایک لڑکی بہو بن کے سسرال جاتی ہے تو اسے سب کچھ بھولنا پڑتا ہے، اپنی میں کو مارنا پڑتا ہے، رات کو دن اور دن کو رات کہنا پڑتا ہے۔ دوپٹے کے حصار میں جھکا سر ہی پسند کیا جاتا ہے، اپنی پسند بھولنی پڑتی ہے۔ میری بچی، اگر کبھی خدا نہ کرے ایسا وقت آ جائے کہ ایک روٹی ہو تو آدھی بچوں کی آدھی ان کے باپ کی، اپنے آنسو بھی پینے پڑتے ہیں، کوئی پسند نہیں کرتا۔ دوسرے گھر میں بہو بیوی سب کو خوش دکھائی دینی چاہے، یہ ایسی زندگی ہے جس میں ہمارا اپنا کچھ بھی نہیں ہوتا، ہمیں سب کچھ دوسروں کا اپنانا پڑتا ہے۔ سچ پوچھو بیٹی، یہ منزل بہت کڑی ہے، بڑا دل کرنا پڑتا ہے۔ اماں آپ نے بھی یہ سب برداشت کیا؟ تمہیں کیا لگتا ہے؟ تمہیں اپنے ابا کی طبیعت کا اندازہ تو ہے، وہ بہت اچھے مزاج کے ہیں، مگر اور بہت سے لوگوں سے بھی تو واسطہ ہوتا ہے، اور ایک ہی گھر میں مزاج جدا جدا ہوتے ہیں۔ میں بھی کڑی منزلوں سے گزری ہوں۔ میری جب شادی ہوئی تو میں صرف 16 برس کی تھی۔ میری والدہ نے مجھے مکمل دینی تعلیم دی تھی اور دنیاوی ابتدائی تعلیم بھی حاصل کی تھی۔ وقت سادہ تھا مگر کردار سبھی وہی تھے جو آج کل ہیں۔ تھوڑے مسائل میں بھی فرق تھا، اگر دیکھا جائے تو ہم نے سخت ماحول دیکھا ہے۔ ساس سسر کے آگے تو آواز بھی نہیں نکلتی تھی۔ تمہاری 2 پھوپھو اور چچا بھی تھے گھر میں، کیا کبھی دادی اماں نے آپ کو برا بھلا بھی کہا؟ ایسا وہاں ہوتا ہے جہاں بہو منہ میں زبان رکھتی ہو، اور ہماری ماں نے ہمارے پلوں سے جو نصیحت باندھی تو اس میں بڑوں کا احترام شامل تھا۔ تمہاری دادی کا رخ بہت تھا، دادا ہمیشہ شفقت رکھتے تھے، گھر میں سبھی چھوٹے تھے، طبیعت بھی سب کی جدا تھی۔ تمہارے چچا ابو کے بعد دونوں پھوپھو تھی، ان کو سکول بھیجنا میری ذمہ داری تھی۔ ان کے سکول آنے سے پہلے کھانا تیار رکھنا، صبح کے لیے یونیفارم تیار رکھنا، پڑھائی میں مدد کرنا، یہ سب میری ذمہ داری میں شامل تھا۔ زندگی پھولوں کی سیج نہیں ہے بیٹی، یہ جو ٹی وی پر ہر وقت خوابوں کی باتیں ہوتی ہیں، ایک مکمل بھرپور خوشیوں بھری زندگی دکھائی جاتی ہے، زندگی ہے کہیں کہیں ضرور مگر اصل نہیں ہے۔ ان کہانیوں میں جو دکھایا جاتا ہے کبھی تم نے اصل زندگی میں ویسا دیکھا ہے؟ انہوں نے بہت بگاڑ پیدا کر دیا ہے۔ غیر فطرتی کہانیاں اور ہیرو ہیروئنز کے قصے، جو منظر کشی کی جاتی ہے، سب غلط ہے۔ جن گھروں میں تربیت کا فقدان ہے وہاں یہ چیزیں بہت غلط اثرات چھوڑ رہی ہیں۔ آج کل کے بچے اصل سے دور ہوتے جا رہے ہیں، وہ جو دیکھتے ہیں وہی بننا چاہتے ہیں، بڑے بڑے گھر دکھائے جاتے ہیں، اس کے علاوہ بھی بہت کچھ، ایسی گاڑیاں جو ہم نے بھی ابھی نہیں دیکھے۔ خود سوچو جو متوسط طبقہ ہے وہ جب یہ دیکھتے ہیں تو ان پر ان چیزوں کا کیا اثر پڑتا ہوگا۔ کچھ برسوں سے کیبلز نے جو تباہی برپا کی ہے وہ سب بھی ہمارے سامنے ہے۔ ایک اسلامی ملک میں غیر اسلامی کلچر کتنی تیزی سے جذب ہوا ہے، اس کے اثرات کتنے مہلک ہیں، کوئی سمجھ نہیں پا رہا۔ ایک وقت بیٹی آنے والا ہے کہ لوگ صرف روئیں گے مگر کچھ کر نہیں پائیں گے۔ یاد رکھو، اچھائی سے زیادہ برائی میں کشش ہے۔ نہ ہمارا مذہب ہے، نہ ہی ہمارا لباس ان جیسا ہے، اور جو کہانی ان کے ڈراموں میں ہوتی ہے اس کے اثرات شروع ہو چکے ہیں۔ جو پیسے والے ہیں ان جیسی طرز اختیار کر رہے ہیں، جو نہیں کر سکتے ان کے گھروں میں بے چینی پائی جاتی ہے، بیوی علیحدہ فرمائش کرتی ہے اور بچے وہی آدھے ادھورے لباس اپنا رہے ہیں۔ ہاں اماں، آپ بالکل درست کہہ رہی ہیں، ایک عجیب سا سازش بھرا ماحول ہے۔ ان ڈراموں میں ساس بہو کی چپکلش، بہووں کی لڑائیاں، ایک دوسرے کی جاسوسی، اگر ہیرو کوئی غریب لڑکی لے آتا ہے تو اس کے قتل تک کی سازش ہو رہی ہوتی ہے۔ اور یہ بھی تو ہے کہ بیوی میاں کی کیسے کیسے جاسوسی کرتی اور کرواتی ہے۔ زرق برق لباس، بے تحاشا میک اپ، جیولری دکھائی جاتی ہے، ان چیزوں کے اثرات بھی اچھے نہیں ہیں، اور یہی ماحول ہمارے معاشرے نے اپنا لیا ہے۔
خواتین بھرپور نقل کرتی ہیں اور ایک عجیب سا تناؤ بعض اوقات نظر آتا ہے۔ غیر محسوس طریقے سے خاندانوں میں یہ چیزیں سرایت کر گئی ہیں۔ گھریلو سطح پر دیورانی جٹھانی یہی کر رہی ہیں کہ بیویاں اپنے بسے بسائے گھر کو محض شک میں خراب کر رہی ہیں، اور ان کی اولادیں سگریٹ، شراب اور غیر اخلاقی برائیوں میں مبتلا ہو چکے ہیں۔ گھر کی چار دیواری کے باہر کیا ہو رہا ہے والدین کو کچھ خبر نہیں۔ ماں ایک اور بات بھی تو ہو رہی ہے کہ کتنے غیر مانوس الفاظ ہماری زبان میں شامل ہو چکے ہیں، اور خاص طور پر بچے اس چیز سے بہت متاثر ہیں۔ وہ بہت سے الفاظ استعمال کرتے ہیں اور انہیں بہت اچھا لگتا ہے ایسا کرنا۔ بیٹی میں زیادہ پڑھی لکھی تو نہیں ہوں، مگر اتنا جانتی ہوں کہ ہمارے پیارے قائد نے یہ ملک ہمارے لیے اگر لیا تھا تو اس لیے نہیں لیا تھا کہ دوسروں کی غلامی اور کلچر کو اپنا لیا جائے، اور جو قربانیاں ہمارے بڑوں نے دی تھیں مجھے تو سب ضائع ہوتی لگتی ہیں۔ ٹی وی چلا لو تو ان کے پروگرام ہی چل رہے ہوتے ہیں، نہ جانے اور آگے جا کے کیا ہونے والا ہے۔ اماں گہری سوچ میں تھیں اور میں سوچ رہی تھی، میری بھولی اماں، اگر آپ کالج کی ایک جھلک دیکھ لو تو شاید مجھے کبھی جانے نہ دو۔ کیسے بتاؤں ماں کو؟ لڑکیاں سگریٹ پیتی ہیں، سریعام لڑکوں سے ملتی ہیں، اب تو نشہ بھی کرنے لگی ہیں۔ میں فائنل ایئر میں تھی، ایک مرتبہ پھر جہاز میں ہلچل سی ہونے لگی، کھانے کی ٹرالی آ رہی تھی، لوگ متوجہ ہو چکے تھے، ہمیں بھی کچھ بھوک کا احساس ہوا، مگر ہمارے ساتھ ایک مشکل ہمیشہ سے ہے کہ یہ جہازی کھانا ہم سے کھایا جاتا سوائے کافی یا قہوے کے۔ آج تو میرے ساتھ ایک جیتا جاگتا کردار تھا، میرے ذہن میں بہت کچھ چل رہا تھا، نہ جانے کیوں مجھے کچھ عجیب سے احساسات نے گھیر لیا۔ فاتح اور رانی، شاید میں اس کہانی کو جانتی ہوں، کہیں نہ کہیں کچھ تھا جس کی وجہ سے میری بے چینی عروج پر چلی گئی تھی۔ رانی بظاہر تو کھانا کھا رہی تھی، مگر صاف دکھائی دے رہا تھا کہ وہ کسی سوچ میں گم ہے۔ میں نے ڈسٹرب کرنا مناسب نہیں سمجھا اور اپنی توجہ کو قہوہ کی طرف ہی رکھا کہ تسلی سے لنچ کر لے۔ جہاز میں ویسے بھی شور ہونے لگا تھا، بچے بے ترتیبی سے کھانا کھا رہے تھے، چیزیں گر رہی تھیں، ایسے میں کٹری کی آوازیں خاصی نمایاں تھیں۔ کچھ لوگ ڈرنک کی فرمائش ایئر ہوسٹس سے کر رہے تھے، وہ مسکراتے ہوئے سب کو ان کی فرمائش پر پیش کر رہی تھی۔ ہماری سائڈ کی طرف ہمارے ہم وطن تھے، وہ بھی یہی شغل کر رہے تھے اور کبھی کبھار ہماری طرف متوجہ بھی ہو جاتے۔ رانی کھانے سے فارغ ہوئی تو کہنے لگی، دیکھ رہی ہیں آپ، یہ ہمارے ہم وطن اور کوئی ایسا نہیں کرے گا، یہ لوگ تو ہمیں گھر پہنچا کے آتے ہیں۔ نہ چاہتے ہوئے بھی میں مسکرا دی، کوئی بات نہیں، یہ تو ایسے ہی ہیں، اللہ انہیں ہدایت دے۔ آمین۔ کھانے کے ٹرے واپس چلے گئے تھے، ماحول آہستہ آہستہ پرسکون ہو گیا تھا، ایئر ہوسٹس نے بچوں کو کھلونے لا کے دیے تھے، وہ بھی بہل گئے تھے، بہت سے لوگ ٹی وی کی طرف متوجہ ہو چکے تھے۔ میں فائنل ایئر میں تھی، گھر میں میرے رشتے کی بات ہوتی رہتی تھی، جبکہ میں انگلش میں ماسٹرز کرنا چاہ رہی تھی۔ ماں مجھے پڑھنے دے، مجھے شادی نہیں کرنی، ابھی 2 سال۔ تیری پڑھائی پر ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، میری صحت اچھی نہیں رہتی، میں چاہتی ہوں میری زندگی میں تو اپنے گھر کی ہو جائے، کچھ نہیں ہوگا آپ کو۔ میں گھبرا سی گئی تھی، میں بہت محنت کر رہی تھی، نہ جانے کیوں کچھ روز سے میں کالج کے پاس پہنچتی تو ایک لڑکے کو دیکھتی، واپسی پر بھی یہی معمول تھا۔ میں نے پہلے تو کوئی توجہ نہیں دی، مگر یہ مسلسل 3 ماہ سے سلسلہ جاری تھا اور میں اب اکثر پریشان ہو جاتی تھی، یہ کیا سلسلہ ہے، اگر ابا نے دیکھ لیا؟ مگر دوسرے لمحے میں مطمئن تھی کہ وہ مجھے تو کچھ نہیں کہتا، یہاں ہر وقت لڑکے آتے جاتے ہیں، مگر اس میں کچھ خاص تھا۔ میرا ہمیشہ جیسا معمول تھا، میں ویسے ہی تھی، سیدھے کالج اور واپس گھر۔ بھائی کی شادی کی تیاریاں شروع ہو چکی تھیں اور یہ رشتہ زارا سے طے ہوا تھا، دونوں طرف سے تیاریاں عروج پر تھیں۔ زارا نے بھائی سے کہلوا دیا تھا کہ شاپنگ اس کی مرضی سے کی جائے، اب روز کا یہ معمول تھا، اماں پہلے زارا کو اس کے گھر سے لیتے اور پھر شاپنگ کی جاتی، میں دیکھ رہی تھی۔ اماں بہت تھکی تھکی سی لگتی تھیں اور زیادہ خاموش بھی رہنے لگی تھیں، بھائی تو خوش دکھائی دیتے تھے، ابا مصروف تھے اپنے کاروبار میں۔ ان کا کام آج کل یہ تھا کہ نیلے نیلے نوٹ ڈھیروں اماں کو دیتے نظر آتے تھے، مگر یہ شاپنگ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ بہت ساری چیزیں تو مارکیٹ سے زارا اپنے گھر لے جاتی تھی، زیورات بھی اس کی مرضی سے بننے کے لیے دیے جا چکے تھے۔ آپا بھی اپنے دونوں بچوں کے ساتھ آ گئی تھیں، گھر میں بہت رونق سی ہو گئی تھی۔ آپا نے ایک مرتبہ پھر اماں سے میرے رشتے کی بات چھیڑ دی تھی، گھر میں بہو آ رہی ہے اماں، اور وہ بھی جس مزاج کی دکھائی دے رہی ہے، بہتر ہے اس کا رشتہ کہیں کر دے۔ ہاں بیٹی، تمہارے والد دیکھ رہے ہیں، میں خود فکر مند ہوں، میری طبیعت اچھی نہیں رہتی، اسی لیے کہہ رہی ہوں، اس گھر میں جو تبدیلی آ رہی ہے اللہ خیر کرے۔ گھر میں ہلچل بڑھتی جا رہی تھی، سبھی عزیز رشتہ دار آ چکے تھے، تیاریاں قریب قریب مکمل تھیں۔ اسی دوران میں نے بھائی کو قدرے غیر مطمئن محسوس کیا۔ بھیا شادی کی بہت بہت مبارک ہو۔ شکریہ رانی۔ بھائی کسی سوچ میں تھے، کیا بات ہے، آپ اتنے خاموش کیوں ہیں؟ کچھ نہیں، کچھ تو ہے، آپ بتا نہیں رہے۔
کیا کہوں رانی اماں، ابا کو پتہ لگے گا تو انہیں تکلیف ہوگی۔ اللہ خیر کرے، ایسی کیا بات ہوئی؟ اس بات کا گھر میں کسی کو پتہ نہیں لگنا چاہیے۔ آپ بتائیں تو اب میں بھی گھبرا گئی تھی۔ زارا علیحدہ گھر میں رہنا چاہتی ہے کیا؟ میں پریشان ہو گئی۔ چپ ہو جاؤ، میں نے کہا نا، اس بات کا ذکر گھر میں بالکل بھی نہیں ہونا چاہیے، میں خود سب دیکھ لوں گا۔ اور میں چپ ہو گئی۔ اماں کے خدشات غلط نہیں تھے۔ کیا اولاد اس لیے پیدا کی جاتی ہے کہ وہ بڑے ہونے پر ایسا سلوک کرے، ایک آشیانہ آباد کر کے دوسرا ویران کر جائے؟ آنے والے وقت کے ماتھے پر صاف لکھا تھا کہ کیا ہونے والا ہے۔ میری مجبوری یہ تھی کہ میں کسی سے بات نہیں کر سکتی تھی۔ گھر بقا نور بنا ہوا تھا، ڈھولک کی تھاپ پر گانے گائے جا رہے تھے، پورا گھر مہمانوں سے بھرا ہوا تھا۔ آج 5واں دن تھا، روز رات میں ہلا گلا ہوتا، تمام کزن مل کے خوب بھنگڑا ڈالتے، بھائی کے دوست بھی آ جاتے، خواتین نے علیحدہ ڈھولک رکھی ہوئی تھی، رات گئے تک یہ سلسلہ جاری رہتا۔ مہندی کی رسم ایک حال میں رکھی گئی تھی، جہاں دلہن والوں کی طرف سے بھی فیشن اور آزادی کا بھرپور مظاہرہ جاری تھا۔ آپا حسب رویت سخت ناراض تھی۔ اماں، کن میں رشتہ کر لیا آپ نے؟ بیٹی، یہ تمہارے بھائی کا انتخاب ہے، اسے تو سمجھ نہیں، آپ ہی دیکھتے۔ اماں چپ سی ہو گئی۔ حال میں اب آہستہ آہستہ ہر عمر کے مرد اکٹھے ہو چکے تھے، لڑکے کچھ زیادہ ہی ایکشن میں تھے، موبائل فون سے تصویریں لی جا رہی تھیں، مووی میکر اپنے کام میں مصروف تھے، میں اپنے بڑے سے دوپٹے سے سر کے ساتھ چہرے کو چھپانے کی ناکام کوشش کر رہی تھی، عجیب بازی چل رہی تھی مگر مجبوری تھی، کچھ کہا نہیں جا سکتا تھا۔ رات گئے، فنکشن اختتام پذیر ہوا، اگلا دن بارات کا تھا۔ اماں ابا حسب عادت جلدی اٹھ گئے تھے۔ ناشتہ میں حلوہ پوری کا انتظام کیا گیا تھا، ابا نے تمام انتظام گھر میں مکمل کیا تھا، ویسے بھی یہ کام ہمارے بس کا نہیں تھا اور بہت سے کام تھے۔ بھیا کے کمرے کی سجاوٹ کے لیے صبح سے ان کے دوست آ گئے تھے، گلاب اور موتیے کے تازہ پھولوں سے کمرے کو آراستہ کیا جا رہا تھا، یہاں بھی سب زارا کی پسند سے ہو رہا تھا، بقول اس کے کمرے میں مصنوعی ڈیکوریشن نہ کی جائے، تمام لائٹس اور پردے اس نے خود پسند کیے تھے، ہمیں کوئی اعتراض بھی نہیں تھا، اس نے رہنا تھا، اس کی مرضی ہونی چاہیے تھی۔ بھیا پہلے بھی کوئی شوق طبیعت نہیں رکھتے تھے، وجہ مجھے معلوم تھی، اب کیا ہو سکتا تھا؟ بارات تیار تھی، بہنوں کے نیک لینے کا وقت تھا، پتہ نہیں کیوں اماں کی آنکھیں بار بار بھیگ رہی تھیں، جنہیں وہ چھپانے کی ناکام کوشش کر رہی تھیں، آپا بھی بڑبڑا رہے تھیں، نیک تو اب اس کی بیوی ہمیں دے گی۔ عجیب تناؤ سا تھا، بسم اللہ کرو بیٹے، بہنیں گھڑی ہیں۔ بھائی نے ہمیں ایک ایک پیکٹ دیا جس میں رنگ کے ساتھ گولڈ چین بھی تھی۔ بارات شادی ہال کی طرف روانہ ہوئی اور صدقہ بھی دے دیا گیا تھا۔ دلہن والے ہمارے منتظر تھے، سب کچھ روایتی سا تھا جیسے شادیوں میں ہوتا ہے، بینڈ باجے بھی موجود تھے، پھولوں کے ہار سب باراتیوں کو پہنائے گئے تھے، سب سیٹوں پر بیٹھ گئے تھے، دلہن کی چمک دمک دیکھنے لائق تھی، لیکن وہ انتہائی لاپرواہی سے بیٹھی ہوئی تھی، اس کی سہیلیاں ارد گرد جمع تھیں، لباس میں اتنی اریانی تھی کہ ہم شرمندہ ہوئی جا رہی تھی، سلیو لیس شرٹس اور دوپٹہ تو ایک آدھ کے ہی گلے میں جھول رہا تھا، باقیوں نے اس کی بھی ضرورت محسوس نہیں کی تھی۔ اماں اپنی فطرت سے مجبور خاموش بیٹھی تھی، آپا کے اندر کا حال صاف نظر آ رہا تھا۔ تھوڑی دیر میں کھانا لگنے کا بتایا گیا، سب ادھر مگن ہو گئے، زارا کے لیے اسٹیج پر کھانا لایا گیا مگر اس نے نظر انداز کر دیا۔ اماں نے کہا بھی بیٹی کچھ لے لو، مجھے بھوک نہیں ہے، سینڈوچ لے لیا تھا۔ اماں بے چاری خاموش ہو گئی، کھانے سے فارغ ہو چکے تھے، سب دوبارہ سیٹوں پر آ چکے تھے، موی کے ساتھ تصویریں بنوانے کا مرحلہ جاری تھا، اس کے ساتھ ساتھ سلامی کی رسم بھی جاری تھی، بہت سے لوگوں نے گفٹ بیگ بھی دیے تھے، ان کا علیحدہ ایک ٹیبل پر ڈھیر لگ چکا تھا۔ رخصتی کے وقت زارا نے بھیا کا ہاتھ تھاما اور خراما خراما اسٹیج سے اتری اور گاڑی کی طرف چل پڑی، میں حیرانی سے یہ منظر دیکھ رہی تھی، ارے یہ سب کتنا عجیب ہے۔ رسمی سا والدین سے ملی اور گھر میں کچھ کزنز جلدی آ گئے تھے، انہوں نے ملازموں سے گھر کا حلیہ ٹھیک کروا لیا تھا کیونکہ کچھ روایتی رسمیں ہونا باقی تھی، مگر صاف دکھائی دے رہا تھا کہ زارا تھک چکی ہے اور وہ ان کے لیے تیار نہیں ہے، سو اماں نے بہت سلیقے سے سب کو محسوس کرائے بغیر نپٹا دیا۔ اگلا دن ولیمے کا تھا، رات کے کھانے کی دعوت تھی، اس لیے سب آرام سے اٹھے مگر بھیا کا کمرہ بند تھا، کچھ کزنز دلہن سے ملنا چاہتی تھی، وہ بارات میں کسی مجبوری کی وجہ سے شامل نہیں ہو سکی تھیں، مگر دن کے 2 بج گئے تھے اور ان کے کوئی آثار نہیں تھے۔ ایسی صورتحال میں کیا کیا جا سکتا تھا؟ ہماری تو ہمت نہیں تھی۔ اماں علیحدہ پریشان تھی، ابا نظریں چرائے ادھر ادھر اپنے آپ کو مصروف ظاہر کر رہے تھے، آخر آپا سے رہا نہیں گیا، وہ بولے ہم بھی بیاہے گئے تھے، ایسا بھی کیا آنکھ نہیں کھل رہی؟ اور انہوں نے بھیا کا دروازہ نوک کر دیا، ایک مرتبہ، دوسری مرتبہ، تیسری مرتبہ دستک پا بھیا موجود تھے، مہمان انتظار کر رہے ہیں۔ آپا نے قدرے ناگواری سے دروازے سے کہا اور واپس آ گئی، پھوپھو جو سب کچھ خاموشی سے دیکھ رہی تھی کہے بنا نہ رہ سکے۔
خوب بیٹے کے لیے دلہن ڈھونڈی تم نے بھابھی؟ بچیاں تھک جاتی ہیں، کئی دن سے تو بھاگ دوڑ جاری تھی شاپن مایو مہندی، ایسے میں نیند کتنی کم ہو جاتی ہے۔ ہمیں اپنی اماں کی سادگی پا بہت پیار آیا، اماں واقعی آپ بہت اچھی ہو۔ پھوپھو نے منہ پھلا لیا تھا، ناشتہ کمرے میں بھجوا دیا گیا تھا۔ زارا نے برائے نام کیا تھا، اسے پارلر بھی جانا تھا۔ جب اس وقت بہو بیگم واش روم میں تھی، اماں خاموشی سے آ گئی۔ کیا ہوا؟ جی آ رہی ہے۔ ادھر ہماری آپا بچوں میں الجھی ہوئی تھی، ابا دوسرے تیسرے انتظامات میں لگے ہوئے تھے۔ ہماری کزنز بھی ایسی دور کی تھیں، وہ سب سمجھ رہی تھی۔ بھیا بھابھی کے ساتھ ڈرائنگ روم میں آ گئے تھے۔ اماں ابا نے بہو بیٹے کا صدقہ اتارا، سب نے مبارکباد دی۔ زارا خاصی بے چین سی تھی، شاید اسے سب میں بیٹھنا اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ جلد ہی وہ اٹھی اور پارلر چلی گئی۔ موقع دیکھتے ہی آپا پھٹ پڑے، اماں اس کے تیور بالکل اچھے نہیں۔ کوئی بات نہیں بیٹی، آج اس کا پہلا دن ہے، اس لیے یہاں سب اجنبی ہیں، وہ ایک نئے ماحول سے آئی ہے، آہستہ آہستہ سب میں گھل مل جائے گی۔ ہم نہ کہیں گھل جائیں، آپا کا غصہ عروج پر تھا۔ ایسا مت سوچو بیٹی، وہ سب کچھ چھوڑ کے آئی ہے، ہمیں اس کو وقت دینا ہے، اس کو تھوڑا وقت لگے گا، اس کے لیے ابھی سب کچھ نیا ہے۔ زارا نے پارلر سے سیدھا شادی ہال آنا تھا، جنہوں نے پارلر سے تیار ہونا تھا وہ جا چکی تھی۔ ہم ماں بیٹیاں گھر میں ہی تیار ہو گئی تھی۔ اسی دوران بھیا کا فون بھی آ گیا تھا، وہ زارا کو لے کے ہال میں پہنچ رہے تھے۔ ادھر ہم بھی روانہ ہو گئے۔ دلہن کی ساری فیملی، عزیز و اقارب آہستہ آہستہ آ رہے تھے۔ زارا بے حد حسین دکھائی دے رہی تھی، بھیا بھی بہت اچھے لگ رہے تھے، ایک دھیمی سی مسکراہٹ ان کے چہرے پر تھی۔ اماں ابا کو دیکھ کے بھیا اسٹیج سے نیچے آ گئے۔ ابا نے بیٹے کو گلے لگا کے مبارکباد دی۔ دلہن کے گھر والے ہمیشہ کی طرح اپنے پسندیدہ حلیے میں تھے۔ کھانے کے بعد زرار بھیا کے ساتھ اپنے والدین کے گھر چلی گئی، اور اگلے 2-3 روز میں سب مہمان بھی جا چکے تھے۔ ایک روز میں کالج سے واپس آئی تو اماں نے کہا، بیٹی آج تیار رہنا کیوں؟ پگلی اتنی بات بھی سمجھ میں نہیں آتی۔ میں پریشان ہو گئی۔ میں نے کہا تھا آپ کو مجھے تھوڑا وقت دے۔ بیٹی بات تو روایتی ہے مگر سچی ہے، بیٹیاں اپنے گھر ہی اچھی لگتی ہیں، ان کا اصل گھر ان کے میاں کا ہی ہوتا ہے۔ میں ہمیشہ دا کرتی آئی ہوں کہ میرے بچوں کو اچھے جیون ساتھی ملیں۔ ماں عورت کا گھر کون سا ہے؟ بیٹی ہے تو ماں باپ کا گھر، جس میں وہ جنم لیتی ہے وہ اس کا نہیں رہنے دیا جاتا، جن کے سائے میں وہ پرورش پاتی ہے، ہر لاٹ اٹھایا جاتا ہے، نہ سمجھی کی ہر بات مانی جاتی ہے۔ ماں اسے کیوں غیروں کے حوالے کر دیا جاتا ہے؟ میں درد سے بھر گئی تھی۔ بیٹی یہ غیر ہی ہمارے اپنے بن جاتے ہیں، یہی اصل مقام ہے۔ نہیں ماں ایسا نہیں ہے، اس کے بعد کا مرحلہ بہت سخت ہے۔ ایک عورت جب بیٹے کو جنم دے دیتی ہے تو وہ ایک مرتبہ پھر خواب بننا شروع کر دیتی ہے کہ اس کا لال اسے ایک گھر بنا کے دے گا۔ آپ جانتی تو ہیں عورت ہمیشہ خانہ بدوش رہتی ہے، زندگی کا سفر ماں کی گود سے شروع کرنے والی، وہ گڑیا سی ریت کے گھروندے بنانے والی، کبھی بڑے چاؤ سے اپنی گڑیا کی شادی تجانے والی۔ ایک دن اسے بتایا جاتا ہے تمہیں اگلے گھر جانا ہے، ماں باپ کے گھر تو بیٹی مہمان ہوتی ہے، اس کا اصل گھر تو میاں کے ساتھ ہے۔ بیچاری پہلے تا حیران ہوتی ہے اور پھر کہیں نہ کہیں اس کے اندر روشنی سی پھیل جاتی ہے، جس کے خواب کی روشنی میں وہ ماں باپ کی دہلیز پار کرتی ہے۔ حیرت کی بات ہے، یہاں ایک اور ہی دنیا بسی ہوتی ہے اور متضاد رویوں کا شکار ہو جاتی ہے۔ اس کے تمام خواب راکھ کے ڈھیر میں تبدیل ہو جاتے ہیں اور وہ اس فریب میں مبتلا ہو جاتی ہے کہ گود میں کھلتا چاند ایک روز اسے ایک آشیانہ بنا کے دے گا، جس میں اس کا راج ہوگا۔ وہ اپنی مرضی سے جو چاہے گی کرے گی، جہاں اسے کوئی یہ نہیں کہے گا۔ بی بی دھیان سے، یہ میرا گھر ہے۔ عورت کا المیہ تو اس وقت اور بڑھ جاتا ہے جس بیچ کی اس نے 9 ماہ آبیاری کی تگی راتوں کو جاگ جاگ کے پروان چڑھایا تھا۔ اس کے گھر بھی وہ ایک مہمان کی طرح ہے۔ ماں تم کس گھر کی بات کرتی ہو؟ عورت تو آخری سانس تک خانہ بدوش ہی رہتی ہے۔ میں بے تحاشا رونے لگی تھی، اماں پریشان ہو گئی تھی، اٹھ کے مجھے گلے لگایا اور تسلیاں دینے لگے۔ کیسی باتیں سوچتی رہتی ہو، اللہ نہ کبھی تمہارے ساتھ ایسا کرے میری بچی، ہر لڑکی کو بہرحال اپنے گھر تو جانا ہے۔ تمہارے ابا نے لڑکے والوں کو کہہ دیا ہے کہ تم آگے پڑھنا چاہتی ہو، اگر وہ ایسا مانیں گے تب ہی بات بڑھائی جائے گی۔ میں خاموش ہونے کے علاوہ اور کیا کر سکتی تھی؟ یوں ایک روز ایک فیملی آئی اور مجھے پسند کر لیا گیا، میرے پڑھنے کے شوق کا اظہار بھی کر دیا گیا تھا۔ سلیم نے MBA کیا تھا، وہ اچھی پوسٹ پر تھا، جبکہ اس کے والد کا اپنا بزنس تھا۔ بقول اماں ابا کے بہت اچھا گھرانہ ہے، شریف لوگ ہیں اور طویل عرصہ سے ابا انہیں جانتے تھے۔ میری اپنی کوئی مرضی نہیں تھی، اس لیے مجھے کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ شادی کا پروگرام میرے BA کے بعد رکھا گیا، مگر منگنی کی رسم طے پا گئی۔ زارا اس گھر کی بہو تو بن گئی، مگر وہ ہمیں صرف لنچ ٹائم پر ہی ٹیبل پر نظر آتی تھی۔
صبح میں تو کالج چلی جاتی تھی اور وہ 12 بجے سے پہلے اٹھتی نہیں تھی، اور رات میں وہ زیادہ تر بھائی کے ساتھ ڈنر کے لیے باہر چلی جاتی تھی۔ گھر میں کیا ہو رہا ہے اسے کوئی سروکار نہیں تھی۔ اماں خاموش رہتی تھی۔ ابا ویسے ہی شریف النفس انسان تھے، وہ کیا کہتے۔ گھر میں ہمارے نوکر موجود تھے، مگر بہت سے کام ایسے تھے جنہیں اماں خود کرنا پسند کرتی تھیں۔ بھیا بالکل ہی خاموش ہو کے رہ گئے تھے۔ 5 وقت کا نمازی ہمارا بھائی اب ہمیں مسجد میں کم ہی جاتا دکھائی دیتا تھا۔ کمرے سے میوزک کی آوازیں آتی رہتی تھیں یا پھر زارا فون سے لگی گپیں لگاتی رہتی تھی۔ گھر میں میری منگنی کو لے کے بھی بہت سے کام کرنے والے تھے جو اکیلی اماں کر رہی تھی۔ میں کالج سے آتی تو مجھے کام ہی اس قدر کرنا ہوتے تھے کہ ماں کی کوئی خاص مدد نہیں کر سکتی تھی۔ آپا کچھ روز پہلے آ گئی تھی، وہی سارا دن لگی رہتے۔ ایک روز آپا نے زارا کو پکڑ لیا۔ کیا کرتی رہتی ہو سارا دن؟ جی زارا قدرے حیران سی ہو گئی۔ میرا مطلب ہے بی بی آپ کسی ہوٹل میں نہیں رہتی، بہو ہیں، بہو بن کے آئے ہیں تو سب کو پتہ چلے۔ کیا پتہ چلے؟ کیا کہنا چاہتی ہیں؟ فارسی تو بولی نہیں ہم نے، اور تم کوئی بچی نہیں ہو۔ ہاں تو میں نوکر ہوں، آپ کے گھر کی سارا دن جھاڑو پکڑے رکھوں۔ زارا انتہائی بدتمیزی سے بولی۔ اماں گھبرا کے درمیان میں آ گئی۔ ارے نہیں بیٹی، رانی کی منگنی ہے اور بہت سے کام پھیلے ہوئے ہیں، اور تم کیوں کرو گی؟ گھر کے کاموں کے لیے نوکر موجود ہیں۔ مگر زارا کا موڈ سخت خراب ہو چکا تھا، وہ غصے سے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ کیا ضروری تھا بیٹی کہ تم اس سے کہتی؟ اماں میں نے کیا کہہ دیا اسے؟ وہ ایسی ہی ہے، ہمیں اس سے کوئی توقع نہیں ہے۔ تم بھی کچھ خیال نہ کرو، اب وہ تمہارے بھائی سے جھگڑے گی۔ کرتی ہے؟ مجھے کیا، بھائی بھی تو بالکل بدھو ہو کے رہ گیا ہے، وہ تو ہمیشہ سے شریف النفس ہے۔ بیٹی سکون کے لیے مرد کو خاموش رہنا پڑتا ہے۔ وہی ہوا رات میں زارا نے بھیا کو خوب بھڑکایا، فوری طور پر بھیا خاموش رہے، مگر صبح چھٹی تھی اور ناشتے پر سب اکٹھے تھے سوائے زارا کے۔ بہو نہیں اٹھی ابھی بیٹے؟ اماں نے کہا۔ نہیں ماں، اس کی طبیعت اچھی نہیں۔ کیا ہوا؟ خیریت تو ہے؟ آپ کو پتا ہوگا۔ بھائی یہ کہا کہ ناشتہ کرنے لگے۔ بھائی آپ سیدھی بات کیوں نہیں کر رہے؟ جب آپ نے اسے برا بھلا کہہ دیا تو میں نے کچھ کہا؟ کیا مطلب؟ وہ بہو ہے اس گھر کی، جس روز سے آئی ہے اس نے تنکا توڑ کے نہیں دیکھا۔ آپ کا کیا خیال ہے وہ اب گھر کے کام کرے گی؟ ہم اتنے گئے گزرے بھی نہیں، ہمارے گھر میں نوکر بھرے پڑے ہیں، یہ کس لیے ہیں؟ اماں ایک مرتبہ پھر پریشان ہو کے رہ گئی۔ ابا کسی سوچ میں گم تھے۔ آپا غصے سے ٹیبل سے اٹھ گئی۔ فہد اور اسد رونے لگے تھے جنہیں میں نے سنبھال لیا۔ رانی کی منگنی ہے تو تمہاری بہن نے کہا کہ تھوڑا دھیان دے، اسے گھر کے کام کاج کے لیے بالکل نہیں کہا گیا۔ اماں آپ کا کیا خیال ہے؟ زارا جھوٹ بول رہی ہے۔ بیٹے مجھے یہ تو علم نہیں اس نے تم سے کیا کہا، مگر جو میں نے بتایا وہی حقیقت ہے۔ گھر میں خاموشی پھیل گئی تھی۔ بھائی ناشتہ کر کے جا چکے تھے۔ آپا کمرے میں بند ہو گئی تھیں اور اماں بے حد پریشان ہو رہی ہیں۔ کچھ نہیں بیٹی، میں ایسے وقت سے گھبراتی تھی۔ کچھ نہیں ہوتا، آپ تو بہت بہادر ہیں۔ میں اماں کو بہلانے کی کوشش کر رہی تھی۔ بیٹی پتہ نہیں کہاں کمی رہ گئی۔ میری پیاری اماں ایسا کچھ نہیں ہے، نئی بیگم ملی ہے، آہستہ آہستہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ آداب مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا میں آپ کو کیسے مخاطب کروں، ابھی آپ سے میرا شرعی رشتہ نہیں بنا، صرف بات طے ہونے جا رہی ہے۔ جب میرے والدین نے بتایا کہ میرا رشتہ آپ سے طے کیا جانے والا ہے تو مجھے تھوڑی جستجو ہوئی کہ میری جیون ساتھی کیسی ہے۔ میں نے اس کام کے لیے چھوٹی بہن کا سہارا لیا اور اس نے آپ کی نشاندہی کی۔ مجھے یہ لکھتے ہوئے شرم محسوس ہو رہی ہے کہ میں آپ کو دیکھنے کے لیے ایک سے زیادہ مرتبہ کالج کی طرف آیا۔ میں یہ یقین کر لینا چاہتا تھا کہ جسے میری زندگی کا ساتھی بننا ہے، آیا وہ اس معیار پر پوری اترتی ہے جو میں ذہنی طور پر رکھتا ہوں۔ میرا دل بری طرح دھڑک رہا تھا۔ تو موصوف تھے وہ، میں نے آپ کو بہت اچھا پایا۔ آج کے دور میں ایسی لڑکیاں ناپید ہوتی جا رہی ہیں، میں مت مانوں۔ مجھے امید ہے آپ خفا نہیں ہوں گی اور مجھے سمجھنے کی کوشش کریں گی۔ سلیم میرے احساسات مجھے خود بھی پوری طرح سمجھ نہیں آ رہے تھے، مگر اندر کہیں میں بے حد مطمئن ہو چکی تھی۔ اللہ جو مجھے جیون ساتھی دے رہے تھے وہ ایک شریف انسان تھا۔ منگنی کی رسم بہت اچھے طریقے سے ادا ہو چکی تھی۔ والدین مطمئن تھے۔ فاتح کو دلہن مل چکی تھی اور وہ بہت خوش بھی تھا۔ مریم تھی ہی اتنی پیاری اور نیک کہ جس سے گھر بھر میں روشنی بھر گئی تھی۔ شادی کے بعد دعوتوں کا سلسلہ رکنے میں نہیں آ رہا تھا۔ یہ لوگ کتنا کھلائیں گے؟ ایک روز فاتح مریم سے کہنے لگے۔ جی ایسا تو ہوتا ہے۔ ادھر ابے نے کہنا شروع کر دیا تھا۔ بیٹا بہو کو کہیں گھمانے لے جاؤ۔ کب لے کے جاؤں ابا؟ یہ دعوتیں تو ختم ہوں۔
बस अब कोई कहे तो इनकार कर देना। और यूं वो शादी के तीसरे हफ्ते मरियम को लेके मरी चला गया, जहां उसका अपना रेस्ट हाउस था। इससे पहले वो हमेशा दोस्तों और लड़कियों के साथ आता था। उनके पहुंचने से पहले मुलाजिम ने घर साफ सुथरा कर दिया था। मरियम आते ही किचन में चली गई और फातिह के नाराज होने पर वो बेडरूम में आ गई। उसे अभी दिन ही कितने हुए थे। वो कुछ खाइफ सी थी, न जाने क्यों। हम यहाँ सैर व तफरीह के लिए आए हैं, किचन के लिए मुलाजिम हैं। ना आप डांट क्यों रहे हैं, वो घबरा कर बोली। अरे मैं कब डांट रहा हूँ, समझा रहा हूँ। मगर मरियम जैसी सीधी और मासूम लड़की को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे जिससे उसका मियाँ खुश हो। ओफ, ये मैं किससे शादी कर बैठा, वो सोच रहा था। उन सब परियों के बारे में जो लाइन पर रहती थी। शादी नई नई थी और दुल्हन मासूम। इसकी ट्रेन करनी पड़ेगी। वो मुस्कुराया और मरियम को बेड पर खींच लिया। 2 हफ्ते कैसे गुजरे दोनों को कुछ पता नहीं चला। मरियम भी कदरे घल मिल गई थी। उसकी तबीयत में ज्यादा नहीं तो कुछ फर्क जरूर पड़ चुका था, और फातिह के लिए इतना भी काफी था। वो वापस आ चुके थे। मरियम का हाथ मैठे में डलवाया जा चुका था। फातिह पुरानी रूटीन में लौट चुका था। वो अक्सर अब लेट आने लगा था। मरियम सारा दिन माँ जी के साथ लगी रहती और फातिह की हदायत पर सरे शाम नक्सक से तैयार रहती, मगर उसकी रूटीन भी अजीब थी। मरियम रात के खाने पर इंतजार करती रहती और वो बाहर खा के आता, उसकी रूटीन थी। घर आके कपड़े तब्दील करता और वाक के लिए निकल जाता। मरियम लाज से बोल भी नहीं पाती थी। ऐसे में अब्बा नाराज होने लगे। कितनी मर्तबा कहा है, जल्दी आ जाया कर, बहू अकेली परेशान होती है। अच्छा अब्बा जल्दी आऊंगा, कुछ काम पड़ गया था। कभी किसी दोस्त की बीमारी का बहाना होता और लंबा प्रोग्राम होता तो किसी की शादी का बहाना कर दिया जाता। इसी तरह चंद माह गुजर गए। जुमा का दिन था। मरियम नाश्ते के बाद अचानक वाशरूम की तरफ गई और दूसरे लम्हे वो उल्टी कर रही थी। फातिह तेजी से बढ़ाव से थाम लिया। वो शायद चकरा भी रही थी। अम्मा को पता चला तो वो दौड़ी चली आए और बहू की बलाई लेने लगे। क्या हुआ अम्मा? अरे झल्ले, तो बाप बनने वाला है। ओह अच्छा। मरियम की हालत सारा वक्त इसी तरह रही। 9 माह बाद फातिह पहली बेटी का बाप बन गया। घर में रौनक हो गई थी। रूमा ज्यादा रात में जागती थी और दिन में मजे से सोती रहती। मरियम वैसे भी फातिह के इंतजार में रहती थी, इसलिए उसे कुछ ज्यादा फर्क भी नहीं पड़ा था। वो बच्ची के साथ लगी रहती थी। अब्बा अक्सर उसे डांटते रहते थे, मगर फातिह पर कोई असर नहीं होता था। उसकी रूटीन जोन की तोन थी। मरियम ने शिकायत करना सीखा ही नहीं था। वो जैसी थी वैसी ही थी। आहिस्ता आहिस्ता रोमा बाप को पहचानने लगी थी। वो रात गए घर आता तो यूं लगता रोमा उसका इंतजार कर रही है, और फातिह भी बेटी से खेलने लगता। वक्त धीरे धीरे बीत रहा था। उन्हीं दिनों कॉलेज में अजीब सी हलचल पैदा हुई। अरे रानी, तुम्हें पता क्या हुआ? नादिया सख्त घबराई हुई थी। नहीं, क्या हुआ? तुम भी सख्त बेखबर हो। देखो हमारे कॉलेज के साथ क्या हो रहा था और हमें कुछ खबर ही नहीं। अरे कुछ तो कहो ना, क्या हुआ? तुमने कॉलेज आते जाते वो अकेडमी जरूर देखी होगी, यहाँ बोर्ड लगा देखा तो है। क्या हुआ? वही तो, वहां एक दिन सहर सोबिया को ले गई कि ये अकेडमी है, तुम भी इधर दाखिला ले लो। सहर उसके कहने पर चली गई। वहां 3 कमरे थे। एक में कुछ कुर्सियां और मेज रखे थे। 2 कमरे रहायश के अंदाज में थे। तो इसमें क्या है? अरे सुनो तो सही, वहां सब कुछ गलत हो रहा था। वहां तो एक औरत ने जगह बना रखी थी अयाशी की। हाय अल्लाह, क्या कह रही हूं? मुझे सख्त घबराहट हो रही है। सुनो तो सही। सोबिया बेचारी हैरान हो रही थी। ये कैसी अकेडमी है जहां कोई स्टूडेंट ही नहीं है? अजीब पुरअसरार सा माहौल था। सोबिया सहन में रख गई। इससे पहले कि वो वहां से चली जाती, अंदर से एक खातून बरामद हुई। सहर उसे किसी काम का कह के एक कमरे की तरफ बढ़ गई। वो खातून सोबिया से तारुफ लेने लगे, उसे बताने लगे कि ये अकेडमी है, कॉलेज के बाद लड़कियां यहाँ पढ़ने के लिए आती हैं। आप कौन से साल में हो? जी मैं फाइनल ईयर में हूँ। इसी दौरान कुछ अजीब सी आवाजें इस तरफ से आने लगे जिधर सहर गई थी। सोबिया जो पहले ही परेशान थी, मजीद घबरा गई और बहाना क्या कि उसके वालिद उसका इंतजार कर रहे होंगे। वो तेजी से निकल आई। घर आते ही वो सख्त घबराई हुई थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो किससे बात करे। एकदम उसे मारिया का ख्याल आया, जो उसके घर के करीब रहती थी। उसने छोटे भाई को भेज के उसे बुला लिया। क्या हुआ भाई? तबीयत तो ठीक है, रंग क्यों उड़ा हवा है, और ये इतना इमरजेंसी में क्यों बुलवाया? कुछ मत पूछो, आज तो अल्लाह ने बाल बाल बचा लिया। और सोबिया ने सारी बात मारिया को बता दी। हमारे कॉलेज के बल्कल साथ अकेडमी में ये हो रहा है। अरे वो अकेडमी नहीं है, अंदर कुछ और हो रहा है। हाँ हाँ समझ गई हूँ। वो तेजी से कुछ सोच रही थी कि क्या किया जा सकता है।
ماریا بھی ایک اچھے گھر سے تعلق رکھتی تھی اور باشعور تھی۔ اس نے اپنے منگیتر سے بات کرنے کا فیصلہ کیا اور ساری بات سمجھا دی۔ سلمان بہت سلجھا ہوا پڑھا لکھا انسان تھا۔ اس نے اپنے دوست سے مشورہ کیا حد ہو گئی، تعلیمی ادارے کا نام دے کے کتنے گھناؤنے کام ہو رہے ہیں۔ نعمان بولا کچھ تو کرنا پڑے گا۔ دونوں نے مل کر پلان بنایا اور گاہک بن کے پہنچ گئے۔ چھٹی کا ٹائم ہو چکا تھا۔ اسی لمحے وہاں دو کالج گرل بھی آ چکی تھی۔ یہاں آنے سے پہلے سلمان نے میڈم کو فون بھی کر لیا تھا کہ انہیں ضرورت ہے۔ ایک دوست کے ذریعے پتہ چلا ہے، انہیں بھی موقع دیا جائے، کیونکہ اس نے ہمیں بتایا ہے کہ ہمیں اپنی پسند کی چیزیں ملیں گی۔ میڈم نے بڑے فخر سے بتایا اس کی بیٹی بھی یہی کام کر رہی ہے۔ سلمان نے اس کا بھی ایڈریس لے لیا۔ نعمان نے وہاں جا کے ساری بات چیت کی غیر محسوس انداز میں موی بھی بنانی شروع کر دی۔ جو دو لڑکیاں آئی تھیں انہیں بھی کور کر لیا۔ اس گھر کے دو دروازے تھے اور یہی سب سے خطرناک بات ہوتی ہے۔ سیانے کہتے ہیں گھر کا ایک ہی دروازہ ہونا چاہیے۔ فرنٹ دروازے سے لڑکیاں داخل ہوتی تھیں اور بیک سائڈ سے جو دروازہ تھا اس سے مرد اندر آتے تھے۔ بظاہر تو اکیڈمی کا بورڈ لگا ہی ہوا تھا اور اندر گھناؤنا کھیل جاری رہتا تھا۔ لڑکیاں رکشے والے کو آدھ گھنٹہ کبھی گھنٹہ لیٹ آنے کا کہہ دیتی تھیں۔ جنہیں ان کے والد یا بھائی لینے کے لیے آتے تھے انہیں وہ اسی طرح بہانے سے لیٹ آنے کا کہہ دیتی تھی۔ میڈم نے ان لڑکیوں کی فلمیں بنائی ہوئی تھیں اور مختلف تصاویر بھی۔ اگر کبھی کوئی لڑکی انکار کرتی تو اس کو ان چیزوں سے بلیک میل کیا جاتا تھا اور وہ اس گندگی کا حصہ بننے پر مجبور ہو جاتے۔ نعمان نے سب کچھ کیمرے میں محفوظ کر لیا تھا اور اب سلمان نے سیدھی بات کر دی۔ دیکھو میڈم جی، میں پولیس سے ہوں، تمام ثبوت میں نے بنا لیے ہیں، چاہے تو تمہاری بھی موی بنا لیتے مگر تمہیں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اسی دوران نعمان نے اس عورت کا فون بھی حاصل کر لیا۔ لڑکیاں یہ دیکھ کے گھبرا گئیں اور جلدی سے نکل گئی۔ میڈم نے طنزیہ انداز میں ان کی طرف دیکھا اور بولی تم میرا کیا بگاڑ لوگے؟ ارے تم جیسوں کی وردیاں تو یہاں ہماری کھونٹیوں پر لٹکی رہتی ہیں، کوشش کر کے دیکھ لو۔ صحیح تو کہا تھا اس نے۔ اس معاشرے میں اخلاقی برائیوں کے ساتھ بدکاری اس قدر بڑھ چکی ہے کہ مجھے لگتا ہے ایک وقت آئے گا جب کوئی ایک لڑکی بھی کنواری نہیں کسی کو ملے گی۔ اس میڈم کی بات درست نکلی۔ سلمان نے کافی بھاگ دوڑ کی مگر نتیجہ کچھ بھی نہیں نکلا۔ وہ جگہ بھی چھوڑ گئی، 2 دن بعد رہا بھی ہو گئی تھی اور اب تک وہ شہر بدل کر کسی اور نئے نام سے گندگی اور گناہ پھیلانے کا سبب بن رہی ہوگی۔ کیا آپ سوچ سکتے ہیں اس اکیڈمی نما اڈے پر کتنی عصمتیں پامال ہوئی ہوں؟ صرف چند لمحوں کی عیاشی کے لیے چند 100 روپوں کے عوض یہ بھٹکی ہوئی لڑکیاں عزت کو داغدار کرتی ہوں۔ کہاں ہیں ان کو جنم دینے والے؟ اتنے غافل۔ جب سکول کالج سے یہ بچیاں دیر سے گھروں کو آتی ہیں تو کیا آپ نے نہیں سوچا کہ بھئی ایسا بھی کیا ہے جس کی بنا پر اتنی دیر ہوئی؟ کیوں اتنی لاپرواہی ہے؟ اعتماد کریں مگر اتنا بھی نہیں، اپنی ذمہ داری کو سمجھیں، کہیں نہ کہیں جھول ضرور ہے، تبھی اس طرح کے واقعات جنم لے رہے ہیں۔ آپ کے سائے تلے، آپ کے ناک تلے یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ ترقی کرنا اچھی بات ہے، ضرور کریں، مگر یہ کیسی ترقی ہے؟ اولاد ماں باپ کو الو بنا کے نکل جاتی ہے اور والدین ان پر اعتماد کرتے ہیں۔ آج کے وقت میں زیادہ تر منفی رجحانات میں زیادہ بچے مبتلا ہیں۔ آپ کی تھوڑی سی زیادہ توجہ انہیں محفوظ رکھ سکتی ہے۔ گھر میں رانی کی شادی کی بات چل رہی تھی۔ اماں کی طبیعت خراب رہتی تھی۔ رانی کے سسرال کی طرف سے رانی کو اجازت تھی کہ وہ شادی کے بعد بھی تعلیمی سلسلے کو جاری رکھ سکتی ہے، اس لیے وہ مطمئن تھی۔ گھروں میں بچیوں کے لیے مائیں ہمیشہ کچھ نہ کچھ جمع کرتی رہتی ہیں، اسی لیے جب شادی طے پائی تو ابا کو کوئی پریشانی نہیں تھی۔ کچھ بڑی اور نمایاں چیزیں تھیں جن کی ضرورت تھی، اس لیے اماں بھی مطمئن تھی۔ ان کی صحت بھی اجازت نہیں دیتی تھی کہ وہ دیر تک خریداری کر سکے، ایسے میں آپا ہی مدد کر رہی تھی۔ زارا کا اپنا موڈ تھا، اب تو وہ ایک بیٹے کی ماں بن چکی تھی۔ گھر میں نوکر چاکر ہونے کے باوجود نہ جانے کون سے اس کے ایسے کام تھے جن کی وجہ سے اسے فرصت نہیں ملتی تھی، اور اسے کوئی غرض بھی نہیں تھی کہ گھر میں نند کی شادی ہے وہ ہاتھ بٹا دے۔ اب تو آپا کو بھی چپسی لگ گئی تھی، وہ گھر کی بڑی بیٹی تھی، سب سمجھ رکھتی تھی، اور اب کچھ کہنا اپنی ہی ماں کو تکلیف پہنچانے والی بات تھی۔ جس طبقے سے بہو اس گھر میں آ چکی تھی اب اسے برداشت ہی کرنا تھا، دوسری صورت میں نقصان اپنا ہی تھا۔ ہمارے معاشرے میں ہمیشہ یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے کہ سسرال والے بہو سے اچھا سلوک نہیں کرتے، اسے بسنے کا موقع نہیں دیا جاتا۔ سسرال بہت ظالم ہے، بہو کو جلا دیا گیا، کبھی مار پیٹ کے گھر سے نکال دیا گیا، گھر کے اخراجات نہیں دیتے، یہاں تک کہ بعض حالات میں اولاد بھی چھین لی جاتی ہے اور بہو کو 2 کپڑوں میں گھر سے نکال دیا جاتا ہے۔ بجائے یہ تصویر کا ایک رخ ہے، دوسرا رخ بھی ہے۔ بہویں بھی بعض مرتبہ اپنے فرائض سے غافل ہو جاتی ہیں اور بھول جاتی ہیں کہ ماں باپ نے ان کی کن حالات میں پرورش کی تعلیمی اخراجات کیسے کیسے پورے کیے اور پھر کہاں کہاں سے کیسے کیسے کر کے جہیز پورا کیا۔ والدین کی تربیت کا مان بھی آج کل اولاد نہیں رکھ پاتے، کہیں تربیت کا فقدان ہے، اور یہ سب چیزیں مل کے ایک گھر کو بسنے نہیں دیتے، اور فی زمانہ جو چلن ہے
اس نے تو بیڑا غرق کر رکھا ہے۔ ادھر تو اور ہی ماجرا تھا، آوے کا آوا ہی بگڑا ہوا تھا۔ کوئی کل سیدھی نہیں تھی، لیکن یہاں پر ضرور اتفاق سے تھا کہ زارا جس گھرانے میں بیاہ کر آ گئی تھی وہاں اسے کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ وہ اپنی روٹین پر قائم تھی اور ماں کو تسلی تھی کہ بیٹا تو گھر چھوڑ کے نہیں گیا۔ کیسا المیہ ہے یہ، جس کو 9 ماہ کوکھ میں رکھا، اپنا خون دیا، اور جنم دینے والی جب اس کو ایک اور عورت کے سپرد کرتی ہے تو غیر محفوظ ہو جاتی ہے۔ ماں مائی بھی عجیب ہوتی ہیں، بچوں کے دکھ پا رونے والے ان سے بہت قریب ہوتی ہیں۔ بدن کے ان ٹکڑوں پر ہر دم نثار ہونے والے، ممتا کے آنچل میں رکھنے والے، بچوں کے آنسو پونچھنے والے مائیں بھی عجیب ہوتی ہیں۔ بچوں کی ذرا سی تکلیف میں پریشان ہو جانے والے راتوں کو بے چین پھرتی ہیں، کبھی ماتھا چومتی ہیں تو کبھی گال اپنے آنچل کی چھاؤں دینے والے، اولاد کے لیے ہر دم بے چین رہنے والے مائیں سبھی عجیب ہوتی ہیں۔ کبھی کبھی یہ شجر سایہ دار خود بھی تھک سا جاتا ہے، ٹھنڈی چھاؤں چاہتا ہے، مگر کیا کیجیے، کہتے عجیب لگتا ہے۔ یہ جگر گوشے ایک اور آنچل تلے آ کے سبھی کچھ بھول جاتے ہیں۔ ثنا احمد شادی کی تاریخ پکی ہو گئی تھی، صرف شام ڈھولک کی تھاپ پر گانے بجانے کا سلسلہ شروع ہو چکا تھا۔ تمام جہیز مکمل تھا اور سسرال پہنچا دیا گیا تھا۔ گھر میں مہمانوں کی آمد کا سلسلہ جاری تھا۔ گھر کی آرائش مکمل ہو چکی تھی۔ اماں کی آنکھیں اکثر بھیگی نظر آتی تھیں اور پکڑے جانے پر بہانہ، ارے نہیں کچھ بھی نہیں، آنکھ میں کچھ پڑ گیا تھا، لو بتاؤ بھلا یہ گھڑی گھڑی اماں آپ کی آنکھ کا کیا مسئلہ ہے؟ ہم سب جانتے ہیں۔ رانی نے ایک دن ہمت کر کے اماں کو پکڑ لیا، کیوں اتنی اداس ہو رہی ہیں، یہ تو آپ کا فیصلہ ہے۔ میں تو کہہ رہی تھی مجھے ابھی پڑھنے دیں، آپ کو ہی جلدی تھی، اور اس نے اماں کو ساتھ لگا لیا۔ میری پیاری ماں، یہ سب میرے لیے بھی آسان نہیں ہے، مگر آپ کی بات ہی تو ہے، بیٹی پرایا دھن ہوتی ہے تو اداس کیوں؟ آپ نے یہ فیصلہ میرے لیے لے لیا ہے۔ ماں میں تو ہمیشہ آپ کے ساتھ رہنا چاہتی تھی۔ وہ سسکنے لگی۔ اماں گھبرا کے رہ گئی۔ ارے نہیں میری چندا، رونا نہیں، میں بالکل ٹھیک ہوں، جانتی ہوں۔ رانی بسورنے لگی۔ آخر رانی کی رخصتی کا وقت بھی آ گیا اور ڈھیروں دائیں لیتی وہ سسرال سدھار گئی۔ فاتح کے وہی رنگ ڈھنگ تھے، کچھ بھی نہیں بدلا تھا، بلکہ وہ اور بھی تیزی سے ان اندھی راہوں کا مسافر بنتا جا رہا تھا جہاں حاصل کچھ بھی نہ تھا، مگر پیسہ اس کے ہاتھ میں تھا اور وقت اس کی قید میں۔ سلسلہ عیش و عشرت میں اضافہ جاری تھا۔ آج تو وہ اسلام آباد تھا اور بہت ہی خاص پارٹی میں شامل تھا جہاں معروف اداکارائیں موجود تھیں۔ بگڑے رئیس زادے اور فاتح کو بھی ایک مقبول اداکارہ سے ہی ملنا تھا۔ منہ مانگی قیمت لگ چکی تھی، سودا فاتح کو منظور تھا۔ اس عشرت کدے میں رات بھر مئے کے جام بھی چلنے تھے، رقص و سرور کی محفل آہستہ آہستہ رنگ پکڑ رہی تھی۔ اس نیم روشن حال میں کون کیا کر رہا ہے، کسی دوسرے کو اس سے غرض نہیں تھی۔ سب اپنی اپنی مستی میں مست بہکے ہوئے تھے، بہت سے بے قابو ہو چکے تھے۔ نیم اریاں ہوا کی بیٹیاں بے لباس ہوتی جا رہی تھیں اور آدم کے بیٹے حدود سے آگے جام ٹوٹ کے بکھر چکے تھے۔ اب عصمتیں پامال ہو رہی تھیں اور بھرپور مرضی سے الزام کسی کے سر نہیں تھا۔ یہاں پرواہ کس کو تھی؟ لاکھوں میں سودے ہوئے تھے، کوئی زمین کے ٹکڑے پر کھیلی تھی تو کوئی زیورات پر بکی تھی، کسی نے ولا اپنے نام کروایا تھا تو کسی کے ہاتھ میں لاکھوں کا چیک تھا۔ انسانیت تو شاید دفن ہو چکی تھی، حیوانیت پوری طرح رقصہ تھی اور اس کا اختتام بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ لٹانے والے اتنے بھی مدہوش نہ تھے، انہوں نے جو لٹایا تھا سود سمیت وصول کر رہے تھے۔ ان پھڑ پھڑاتی ہوئی بدبودار روحوں نے آخر حساب تو پورا دینا ہی تھا۔ شہر پوری طرح جاگی نہیں تھی کہ پولیس آ گئی، مگر یہاں جو ننگے انسانیت جمع تھے، سرکار کے نوکر ان کی جوتیاں سیدھی کرتے تھے۔ احسان جو اس علاقے میں نیا نیا ڈی ایس پی تعینات ہو کے آیا تھا، اس کے پاس فائل موجود تھی کہ یہاں اکثر یہ سب ہوتا ہے۔ اسے جانے والے آفیسر نے سارے کیس سے مطلع کر دیا تھا کہ یہ لوگ کس قدر طاقتور ہیں، ان پر ہاتھ ڈالنا کس قدر مشکل ہے، مگر احسان جیسے آفیسر نے اس کی پرواہ نہیں کی اور فرض کی ادائیگی سمجھ کر موقع پر پہنچ کیا دروازے کھلنے تک منظر بدل چکا تھا۔ حکومتی اہلکاروں کی اولادیں بھی تھیں اور احسان اس وقت حیرت زدہ رہ گیا جب دن کے اجالے میں بہت معزز دکھائی دینے والے بھی یہاں موجود تھے۔ ایک بگڑے ہوئے رئیس زادے نے پوچھا، نظر نہیں آ رہا ڈیوٹی پر ہوں؟ ادھر کہاں آیا تو؟ نہایت بدتمیزی سے کہا گیا۔ تم سب کو دھرنے آیا ہوں۔ اس کے بعد ایک طویل قہقہہ تھا۔ احسان کا دماغ گھوم گیا اور اس نے اس بگڑے نواب کو گرفت میں لے کر ہتھکڑی لگا دیا۔ اس کا رزلٹ جو ہونا تھا وہ تو تھا۔ سب دھر لیے گئے اور احسان نے ابھی انہیں لاک اپ بھی نہیں کیا تھا کہ کالی وردی والے پہنچ گئے۔ کس نے کیا یہ؟ ایک رعبدار آواز آئی۔ احسان نے چونک کے دیکھا اور اپنے سامنے ایک باصر زمیندار کو دیکھ کے چکرا گیا، مگر دوسرے ہی لمحے وہ اس بات سے آزاد تھا۔ اسے علم تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہو سکتا ہے، مگر وہ ایک محب وطن اور فرض شناس آفیسر تھا۔
سر انہیں موقع سے گرفتار کیا گیا ہے، یہ لوگ بدکاری کر رہے تھے، تو نے دیکھا؟ غراتے ہوئے کہا گیا۔ نہیں تو کیسے کہہ سکتا ہے؟ اس کے ساتھ ہی انہوں نے کرسی کو زور سے دھکیلا، ایک سپاہی نے گھبرا کے ان کے فرزند نامدار کی ہتھکڑی کھول دی، پورے عملے کی جان پر بن گئی تھی۔ ڈی ایس پی کی نوکری تو جانی تھی، باقی بھی کانپ رہے تھے۔ چند منٹ میں سب اپنی اپنی گاڑیوں پر واپس روانہ ہو چکے تھے۔ صبح کچھ اچھی نہیں تھی، احسان کے لیے اتنی بڑی پاداش تھی، اس کی تبدیلی کے آرڈر آ چکے تھے، ایک دور دراز علاقے میں اس کی تبدیلی کر دی گئی جہاں اس کے پاس کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا۔ فاتح کے گھر پھر سے اولاد کے آثار تھے، اور اس مرتبہ پھر دادی ایک پوتے کی آس میں تھی۔ کاتب تقدیر نے کیا لکھ رکھا ہے اس کی کسی کو خبر نہیں۔ مریم پہلے سے ہی بہت نازک سی تھی، پھر پہلی بچی ابھی سال بھر کی ہوئی تھی، ادھر دوسری مرتبہ وہ پریگننٹ ہو چکی تھی۔ سارا دن بچی کے کاموں میں گزر جاتا اور فاتح کے کام۔ اس نے جب بیوی کو اس حال میں پایا تو اور لاپرواہ ہو گیا۔ شام ہوتے ہی اس کی تیاریاں شروع ہو جاتے، ٹریک سوٹ پہنتا، جوگر کستا اور گھر سے نکل جاتا۔ مریم سوائے افسردہ ہونے کے اور کیا کرتی؟ شکوہ اسے کرنا نہیں آتا تھا، ماں دبے لفظوں میں کہتی رہتی تھی، بہو کا بھی خیال کیا کرو، اس کی طبیعت اچھی نہیں۔ تو کیا کروں میں؟ وہ پریشان ہو کر رہ جاتے۔ ایک باپ تھا، وہ البتہ خوب خبر لیتا اور دیر سے گھر آنے پر ڈانٹ پھٹکار بھی کرتا، مگر اس پر کوئی اثر نہیں تھا، اس کی روش نہیں بدلی تھی۔ دوسری بچی کی پیدائش پر مریم کی والدہ ملنے آئے تو محسوس کیے بنا نہ رہ سکے کہ ان کی بیٹی کتنی اکیلی ہے۔ ارے نہیں ماں، کام کی وجہ سے مصروف ہے، میرا بہت خیال رکھتے ہیں۔ مریم کو اپنی ہی آواز کھوکھلی محسوس ہوئی، نم ہوتی آنکھوں کو اس نے بڑی مہارت سے سنبھال لیا، مگر دل کی حالت تو کہہ رہی تھی، کوئی ویرانی سی ویرانی ہے، ہو گئی ہے، میری ہستی کہیں ڈھونڈوں کہاں، کیا خبر، ملے بھی کہ نہ ملے کیا خبر؟ مگر ماں نے دنیا دیکھی تھی، وہ خاموش تو ہو گئی مگر اپنی اکلوتی بیٹی کے نصیب پر اندر ہی اندر رو دے۔ کتنا مشکل ہوتا ہو آنسوؤں کو پینا، اپنوں کے غم اپنے اندر تو انسان اتار لیتا ہے مگر گھائل ہو جاتا ہے۔ کچھ درد ایسے ہوتے ہیں جن کے ساتھ تمام عمر ہمیں جینا ہوتا ہے، اور کچھ روگ ایسے ہمیں لگ جاتے ہیں جن کے ہم مستحق بھی نہیں ہوتے۔ وہ سوچ کے رہ گئی۔ اب کمرے میں دو بچیاں تھیں۔ فاتح رات گئے گھر آتا نہیں، راضیہ اکثر جاگ رہی ہوتی اور ابھی نیند بھی پوری نہیں کر پاتا تھا، اس کے اٹھنے کا وقت ہو جاتا، کبھی بھوک سے کبھی ڈائپر کی وجہ سے وہ رونے لگتی۔ حد ہے یار، یہ چپ نہیں رہ سکتی، وہ کوفت سے کہتا، ذرا سی تو ہے، اسے سمجھ نہیں۔ مریم بے بسی سے کہتی، اتوار کا ایک دن چھٹی کا ہوتا ہے، اس میں بھی اس کا بس نہیں چلتا تھا کہ وہ گھر سے کہیں بھاگ جائے۔ روما باپ سے بےحد مانوس تھی اور وہ گود سے اترنا نہیں چاہتی تھی۔ کبھی موڈ میں ہوتا تو اسے خوب ٹائم دیتا، اکتانے پر آتا تو چند پل بھی اسے بوجھل محسوس ہوتے۔ دوسری بیٹی کی پیدائش کے ساتھ فاتح تیسری مل لگانے کی پلاننگ مکمل کر چکا تھا، اور اب اس کی مصروفیت تھوڑے دن کے لیے بدل گئی تھی۔ ایک بات اس میں تھی کہ جب وہ بزنس کی طرف متوجہ ہوتا تو باقی سب بھول جاتا تھا، ایسے میں کوئی بھی فون کال اس پر اثر انداز نہیں کرتی تھی۔ وہ اس معاملے میں اس قدر پختہ تھا کہ رات کے کھیل میں وہ لڑکیوں کے شکوے ہنسی میں اڑا دیتا، بور مت کرو اور نہ ہی خود ہو، اس وقت تو اکٹھے ہیں، وہ میرا وقت صرف کام کا ہوتا ہے اور اب یہ وقت صرف تمہارے لیے۔ بے راہ روی کی شکار نادان لڑکیاں اس کی ایسی ہی باتوں کے سحر میں مبتلا رہتی تھیں، اور وہ تو تھا ہی پکا کھلاڑی، رانی بیاہ کے سسرال آ چکی تھی۔ سلیم اس کے لیے تحفہ خاص تھا، عرب کی طرف سے، وہ ہر طرح سے مطمئن و مسرور تھی۔ سسرال والوں نے اس کی پذیرائی بہت اچھے طریقے سے کی تھی، اور اس کی اچھی فطرت اور ماں کی تربیت اس کے پلوں سے بندھی تھی۔ ہنی مون کے لیے مریکاغان اور کشمیر کا انتخاب کیا گیا تھا۔ سلیم کے کچھ رشتہ دار تھے جن کی خواہش تھی کہ سلیم اپنی دلہن کو لے کے آئے۔ ایک بہت ہی سلجھے ہوئے خاندان میں رانی بیاہ کے گئی تھی، اس نے اپنی نیک فطرت سے سب کو اپنا گرویدہ کر لیا تھا۔ اس کی چھٹیاں ختم ہو رہی تھیں اور اب اسے یونیورسٹی میں داخلہ کو مکمل کرنا تھا۔ سلیم نے اس کی ہر طرح سے مدد کی تھی، وہ ہمیشہ کی طرح بڑی سی شال لے کے بیگ کے ساتھ تیار تھی۔ سلیم نے اسے یونیورسٹی چھوڑا اور اپنی جاب پر چلا گیا۔ نادیہ بھی رانی کے ساتھ یونیورسٹی میں تھی، سب کچھ اچھے سے چل رہا تھا۔ نادیہ نے اپنی کزن کی شادی میں جانا تھا، اسی سلسلے میں وہ ایک پارلر میں چلی گئی۔ یہ نیا پارلر تھا اور جس میں ہمیشہ وہ جاتی تھی کسی وجہ سے بند تھا۔ آنے والا وقت اس کے لیے کیا لا رہا تھا، وہ اس چیز سے لالم تھی۔ اپنی روٹین میں وہ گئی اور تیار ہوئی، لباس بھی اس نے پارلر میں ہی تبدیل کیا۔ وہ شادی کے بعد ابھی ولیمہ اٹینڈ کر رہی تھی کہ اس کے موبائل میں اس کی موی کسی نے بھیج دی، جس نے بھی یہ کام کیا تھا۔ اس نے ضلالت کی انتہا کی تھی، مگر وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ اس نے ہاتھ کہاں ڈال دیا ہے۔ نادیہ جیسی لڑکی کو تو اپنی فیملی کو بھی بتانے کی ضرورت نہیں تھی،
اس نے تقریب سے ہی ایک فون کیا اور پارلر کا رخ کر لیا۔ اس کے پہنچنے سے پہلے پارلر کا گھیراؤ ہو چکا تھا۔ ایک اعلی پولیس آفیسر چند ماتحت لوگوں کے ساتھ موجود تھے، اور عملے کی جو درگت ہوئی وہ تو نادیہ خوش قسمت رہی جو نادانیاں وہ کرتی آئی تھی۔ شاید اس کی اصلاح بھی اس طرح ممکن تھی۔ پارلر کے اندر ہی تمام قصہ سمیٹ دیا گیا۔ موی ابھی فروخت نہیں ہوئی تھی۔ شاید یہ لوگ اناڑی بھی تھے اور یوں گرفت میں آ گئے۔ نادیہ کی زندگی پر اس چیز کے مثبت اثرات مرتب ہوئے تھے، اور وہ سمجھ گئی تھی کہ اسے اب کیسے جینا ہے۔ اس واقعہ کی صرف رانی کو خبر تھی، اور نادیہ اب رانی کے ساتھ سائے کی طرح لگی رہتی تھی۔ وہ اکثر اعتراف کرتی ہوئی نظر آتی کہ اس نے بہت غلط زندگی گزاری تھی۔ اب اس کی توجہ مکمل پڑھائی کی طرف تھی، اور رانی اس چیز سے بے حد مطمئن تھی۔ وقت دھیرے دھیرے بیت رہا تھا۔ رانی نے گھر کے کاموں میں حصہ لینا شروع کر دیا تھا، اور پڑھائی بھی جاری تھی۔ سلیم بہت اچھی عادات اور اوصاف کا انسان تھا، اور اس کا بے حد خیال رکھتا تھا۔ ادھر فاتح تیسری بیٹی کا باپ بن گیا تھا تو مریم سہم کے رہ گئی۔ ایسے حالات میں فاتح مزید باغی سا ہو گیا تھا۔ وہ اکثر سوچتا کہ اس ساری دولت کا وارث کب آئے گا بھی یا نہیں۔ یہ سوالیہ نشان اکثر اس کے سامنے آ جاتا تھا۔ یہ چند لمحوں کا اثر ہوتا تھا، اور پھر وہی اس کے مشاغل ہوتے۔ آج تو فاتح کی وحشت کا عالم ہی کچھ اور تھا۔ وہ چوتھی بیٹی کا باپ بن گیا تھا۔ ذہنی طور پر تو پہلے ہی منتشر انسان تھا۔ اس بچی کی پیدائش پر لگتا تھا وہ ذہن ہی کھو دے گا۔ بیسوں پرائی بیٹیوں کی عصمت سے کھیلنے والا بے بسی کی انتہا پر تھا۔ وہ اس چیز کو سمجھنے سے قاصر تھا۔ اس کی سوچ میں عورت کی حیثیت ایک ٹیشو پیپر سے زیادہ نہیں تھی۔ چند گھنٹوں کے اس کھیل میں وہ ہیرو بنانا جانے کون سی ناکام حسرت کو پورا کرتا تھا۔ اس کے باوجود وہ ادھورا تھا۔ دولت کے انبار تھے، کروڑوں کی گاڑیوں میں بیٹھنا اس کا معمول تھا، مگر دل کا فقیر تھا۔ کون اسے کہتا، اے بندہ خدا سنبھل جا، یہ دنیا عارضی ہے، مت برباد ہو، انجام اندھیری قبر ہے، کچھ ایسا عمل کر لے کہ یہ چند گز جگہ اندھیری نہ رہ جائے۔ اور اب تو اس پر ایک نیا جنون طاری ہو گیا تھا۔ پاردیس سے کوئی حسینہ لائی جائے۔ ان دنوں بہت خوبرو ہیروئن اپنی شہرت کی طرف تیزی سے گامزن تھی۔ پیسے کی اس دنیا میں کس کو ہوش نہیں، مگر اس طرح اپنی عزت و عصمت کو داؤ پر لگا دیا جائے۔ اس ہیروئن کے بائیں ہاتھ کا کھیل تھاموں مانگے دام پر وہ بھی آئے دن اپنی خوشی سے بکتی تھی۔ فاتح نے احمر کے آگے اپنا خیال رکھا تو وہ اچھل ہی پڑا۔ ارے وہ کیا بات کرتا ہے، بڑی نخریلی ہے، پتہ نہیں کیسے کٹ پٹ انگریزی بولتی ہے، اسی لیے تو وہ مجھے چاہیے۔ ارے تو پاگل ہو گیا ہے۔ ہاں ہو گیا ہوں پاگل۔ پھر اس وقت اس کی ذہنی حالت رف ہو رہی تھی، اور انگلش بولنے والیوں سے تو اسے اللہ واسطے کا بیر تھا۔ یار وہ بہت بڑی بولی لگائے گی، وہ ہمارے لیے کون سی مشکل ہے، کنگلے نہیں ہیں۔ اس نے چٹکی بجائی، اور یوں ان دوستوں نے اپنے طور پر پلان مکمل کر لیا۔ تمام بات چیت، اصول و ضوابط طے پا گئے تھے۔ وہ ایک رات کے لیے کروڑوں کی بولی لگوانے میں کامیاب رہی۔ احمد یار وہ لاہور تک آنے میں راضی ہے، اور صبح سے پہلے جانا بھی چاہتی ہے۔ شکر کر وہ مان گئی ہے۔ کیا احسان کیا ہے، سالی نے قیمت دے رہے ہیں ہم اس کو۔ ایک بات فاتح ذہن میں رکھنا، وہ صرف رات بھر ناچنے کے لیے آ رہی ہے، اس سے آگے کچھ بھی نہیں۔ یہ بہت سختی سے اس نے طے کیا ہے۔ چھوڑ یار، تو آنے تو دے، پھر میں سنبھال لوں گا۔ میں تیری یہ بات نہیں مانوں گا۔ وہ لوکل مال نہیں ہے۔ کیا یار لوکل نہیں ہے؟ ہر نوٹ پر ان کے پاؤں میں تیزی آتی ہے، اور گھنگروں کی چھن چھن۔ وہ آنکھ دبا کے بولا، میں اسے ہیروں سے لاد دوں گا تو ہر چیز اتار دے گی۔ باز آ جا یار، یہ معاہدہ ہے، ہم اس کے خلاف نہیں جا سکتے۔ وہ اکیلی نہیں آ رہی، سیکورٹی اس کے ساتھ ہے۔ فاتح سر ہلا کے رہ گیا۔ چل اچھا یار، دیکھتے ہیں، عید آنے والی ہے، اس سے اگلے دن سب طے ہے نا؟ ہاں سب تیاریاں بھی مکمل میرے یار، تیری خاطر کر دی ہیں، ٹینشن نہ لے۔ وہ پھول جھڑی ساری رات ہمیں انٹرٹین کرے گی۔ یہ تمام پروگرام ان 10 دوستوں نے بہت خفیہ رکھا تھا۔ سیکورٹی ان کی اپنی بہت تھی، ان کو کوئی غم فکر نہ تھا۔ ذاتی عشرت قدا میں سب کچھ طے پا چکا تھا۔ ڈنر کے بعد عالی برانڈ کی میں موجود تھی۔ انگور کی بیٹی بھی تھرکنے کے لیے تیار تھی، اور یہ بد مست سیٹوں پر براجمان ہو چکے تھے۔ اپنے جلوے بکھیرنے میں وہ ماہر تھی، سو پورا فائدہ اٹھا رہی تھی۔ رات بھیگتی جا رہی تھی، خمار میں ڈوبے نوٹ بھی لٹاتے جا رہے تھے۔ اس سے پہلے کہ سحر کے ساتھ یوں یہ رخصت ہو جاتی تو ان کا دھن کس کام آتا۔ اسے نیم اریاں ہونے میں وقت نہیں لگا، اس سے آگے ان کا بھی بس نہیں تھا، ورنہ اسے تار تار کرنے میں ان ہوش کے پجاریوں کو وقت ہی کتنا لگتا۔ اس کے مسلح گارڈ اس کے قریب قریب ہی تھے۔ عجیب عورت تھی، تمام رات گھنگروں کے ساتھ تھرکتے ہوئے بھی وہ یوں تروتازہ تھی جیسے ابھی آئی ہو۔ کب تک آخر یہ چند گھنٹے بھی عیش کے گزر گئے، اور وہ سب سمیٹ کے انہیں نشے میں دھت چھوڑ کے سرحد پار چلی گئی۔
اس واقعہ کو بہت خفیہ رکھا گیا تھا، مگر پانے والوں نے خبر پا لی تھی اور اس پر بولی بھی لگ گئی۔ یہ پیسہ حرام تھا یا ان کے اندر دوڑتا خون حرام تھا، میں یہ فیصلہ نہیں کر پائی، آپ میری مدد کیجیے۔ کچھ نہ کچھ تو ضرور تھا، کہیں نہ کہیں غفلت تو تھی۔ فاتح چند دن اس رات کے سحر میں رہا اور پھر اپنی روٹین میں آ گیا۔ انہی دنوں یونیورسٹی میں ایک سکینڈل سامنے آ گیا، چند طلبہ و طالبات حشیش کا نشہ کرتے پکڑے گئے۔ بہت دن سے پرنسپل حیات کو ایسی اطلاعات مل رہی تھیں کہ یہاں نشہ کیا جا رہا ہے، مگر کوئی ثبوت نہیں تھا۔ سگریٹ نوشی تو عام تھی، اس پر قابو پانا ہی مشکل ہو چکا تھا، اور اس تعلیمی سطح پر کسی پر سختی بھی نہیں کی جا سکتی تھی۔ ہر کوئی اپنے اعمال کا خود ذمہ دار تھا۔ پرنسپل حیات انتہائی شریف النفس انسان تھے، بہت جلد ریٹائرڈ ہونے والے تھے۔ ان کی انتہائی کوشش تھی کہ وہ جانے سے پہلے اس سلسلے میں کچھ اصلاحات کر جائیں، مگر کیسے؟ وہ رات دن اسی ادھیڑ بن میں مبتلا تھے۔ اسی سلسلے میں انہوں نے پروفیسرز کے ساتھ ایک میٹنگ رکھ لی۔ یہ یونیورسٹی کی بھی بدنامی کا باعث تھی، اور والدین کی غفلت پر بھی تعجب تھا کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ اس میٹنگ کا حاصل کیا ہو سکتا تھا؟ سب سر جوڑ کے بیٹھ تو گئے، مگر سامنے جو مافیا تھا اس سے نبٹنے کی ہمت کسی میں نہیں تھی۔ جن کو پکڑا کیا تھا، ان کے چیلوں کے فون آنے شروع ہو گئے تھے، باقاعدہ دھمکیوں کے ساتھ کالز آ رہی تھیں۔ پولیس کیا کر سکتی تھی؟ جن کی اپنی جیب میں نوٹ جاتے تھے اور ان پر وہ زندگی کے مزے لیتے تھے، ان کی بلا سے جو مرضی ہوتا رہے، بے حسی کے تودے ہیں، حرام سے پلے ہوئے ان کے بدن تعفن زدہ ہیں، بیمار ذہنیت کے مالک ہیں، جو تنخواہ تو قوم کی خدمت اور سرکار کی نوکری کے بدلے میں لیتے ہیں، مگر اصل میں ان کی زندگی حرام کے پیسے پر ہے۔ ہمیشہ روتے نظر آئیں گے کہ اتنی رقم میں کیسے گزر اوقات۔ ہمارے بھی بچے ہیں، ان کی بھی خواہشات ہیں، ہم نے انہیں بھی مستقبل دینا ہے۔ ایسے واقعات اب آئے دن ہوتے رہتے ہیں اور سب اندر ہی اندر دب جاتا ہے۔ یہاں بھی یہی ہوا پرنسپل صاحب کے لیے ایک مصیبت پیدا ہو گئی تھی۔ وہ بیزار تو ہوئے ہی، کچھ خوف زدہ بھی۔ دیکھے بیگم کیسی اندھیر نگری ہے، آپ سب جانتے تو ہیں، کیا ضرورت تھی اس معاملے میں پڑنے کی؟ آج کے وقت کا تقاضا یہی ہے کہ دیکھ کے بھی مت دیکھو اور آنکھیں بند کر کے گزر جاؤ۔ ضمیر رکھتا ہوں، میں جانتی ہوں، مگر اس دور میں یہ سب نہیں چلتا۔ نتیجہ دیکھ لیا آپ نے، 6 ماہ پہلے ہی آپ کو سبکدوش کر دیا گیا۔ میں مطمئن ہوں، میرے دامن پر کوئی داغ نہیں، میں نے بہت ایمانداری سے اپنے فرائض کی ادائیگی کی ہے۔ اس دور میں ان چیزوں کی اہمیت میاں صاحب ختم ہو کے رہ گئی ہے۔ سب پتہ رکھتا ہوں، مگر میں اطمینان کی دولت سے مالا مال ہوں۔ کیا یہ کم بات ہے؟ میں جانتی ہوں سب ٹھیک ہے، جو ہونا تھا وہ ہو چکا، اب صبر ہی کیا جا سکتا ہے۔ سارا کے سسرال والے ڈیٹ مانگ رہے ہیں، ٹھیک ہے، مگر بہت سی تیاریاں باقی ہیں، ابھی سمجھ سکتا ہوں۔ اخراجات بھی بہت ہیں، فہد کی پڑھائی کا آخری سال چل رہا ہے، اللہ کرم کرے گا۔ بیگم میرا بھروسہ اپنے اللہ پا ہے۔ جی، اس جبری ریٹائرمنٹ نے حیات صاحب کو بہت ہی مشکل سے دوچار کر دیا تھا، مگر بہرطور انہیں ان سب مراحل سے گزرنا تھا۔ انہوں نے بیٹی کی شادی اچھے طریقے سے نپٹا دی۔ وقت اپنے دامن میں کیا لا رہا ہے کوئی نہیں جانتا۔ زندگی رواں تھی، سب کچھ معمول کے مطابق تھا۔ رانی ایم فل کے فائنل میں تھی۔ ایک رات سلیم کے پہلو میں درد اٹھا اور وہ نڈھال ہوتا چلا گیا۔ اسے سخت سردی میں بھی پسینہ آ رہا تھا۔ رانی بے حد گھبرا گئی، اس نے جلدی سے فیملی ڈاکٹر کو فون کیا اور ساتھ ہی ساس سسر کو بھی اطلاع کی۔ سب پریشان ہو کے سلیم کے گرد اکٹھے ہو چکے تھے، ڈاکٹر صاحب بھی پہنچ چکے تھے۔ یہ ہارٹ اٹیک کا معاملہ تھا۔ رانی بے حد گھبرا گئی تھی، وہ مسلسل دعائیں کر رہی تھی، مگر سارا دھیان اس کا میاں کی طرف لگا ہوا تھا۔ ہسپتال کی اس ٹھنڈی راہداری میں وہ سخت بے چین تھی۔ سلیم کو تفصیلی چیک اپ کے لیے اندر لے جایا جا چکا تھا۔ ڈاکٹرز کے مطابق ہارٹ اٹیک کی یہ کوئی نارمل قسم نہیں تھی۔ اسے ادویات دے دی گئی تھیں اور وہ ان کے زیر اثر سو رہا تھا۔ والد صاحب کو ڈاکٹر نے رپورٹ دیتے ہوئے بتایا، سلیم کا دل بے حد کمزور ہے اور یہ تو پیدائشی مسئلہ ہے۔ والد صاحب حیرت سے دیکھتے ہوئے بولے، مگر وہ تو ہمیشہ ایک نارمل انسان کی طرح رہا ہے اور کبھی اس طرح بیمار بھی نہیں ہوا۔ جی میں سمجھ سکتا ہوں، ہوتا ہے ایسا، مگر اس وقت جو کنڈیشن ہے اس میں آپریٹ بھی نہیں کر سکتے۔ اللہ پاک سے اچھی امید رکھیں۔ رانی کو مزید کچھ نہیں بتایا گیا، مگر اس کا دھڑکتا دل اسے بہت کچھ کہہ رہا تھا۔ گھر آ کے اس نے جائے نماز بچھا لی تھی اور وہ اپنے رب کے حضور سجدہ ریز تھی۔ صبح ہونے پر اس کے والدین کو بھی اطلاع دی جا چکی تھی۔ وہ لوگ ہسپتال سے سلیم کا احوال جان کے اب اپنی بیٹی کے پاس تھے۔ رانی کی حالت دیکھی نہیں جا رہی تھی، ہر کوئی اس کو تسلی دے رہا تھا، مگر اندر ہی اندر کہیں وہ بجھ کے رہ گئی تھی۔ میں کیا کروں ماں؟ آنسوؤں سے تر چہرے سے وہ سسک رہی تھی۔ اللہ سے اچھی امید رکھو بیٹی، انہوں نے اسے ساتھ لگاتے ہوئے کہا۔
وہ ہولے ہولے کانپ رہی تھی، باشعور تھی اور ڈاکٹر کی تمام گفتگو جو وہ سلیم کے والد سے کر رہے تھے سن چکی تھی۔ رانی نے دن رات ایک کر دیا تھا اور سلیم کے پاس سے ایک منٹ بھی ہٹنا گوارا نہیں تھا۔ یونیورسٹی تو وہ جیسے بھول ہی گئی تھی۔ سلیم اسے ہر وقت اس قدر پریشان ہونے پر دلاسا دیتا اور وہ بہت سہولت سے مسکراتی رہتی۔ کب پریشان ہوں؟ اتنے مزے میں ہوں۔ پڑھائی سے بھی جان چھوٹی، توبہ کس قدر مشکل ہے نوٹس بنانا۔ اور یہ تو سلیم اچھی طرح جانتا تھا کہ اس کی تعلیم کا کس قدر حرج ہو رہا ہے، مگر وہ سنتی کہاں تھی۔ اسے نہ جانے کیوں ایک انجانے خوف نے جکڑ لیا تھا، جیسے اس سے سب کچھ چھن رہا ہے۔ آپ ہی میں سخت خوف زدہ تھی۔ مجھے لگتا تھا کہ سلیم کو کوئی مجھ سے چھین رہا ہے، آپ ہی میں کیا کہوں۔ ہر وقت اندر ہی اندر کانپتی رہتی تھی۔ مجھے نہ جانے کیوں دن بھی اندھیرے جیسا لگتا تھا۔ ایک رات سلیم نے مجھے پیار کیا، تمام رات وہ میرے بالوں میں انگلیاں پھیرتا رہا اور اچانک اس نے کہا، میری رانی میرے بعد کیا کرو گی؟ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ خدا نہ کرے کہ میں آپ کے بغیر رہوں۔ سو جاؤ، بہت رات بیت گئی ہے میری رانی۔ نہ جانے رات کا کون سا پہر تھا، میں سکون سے سلیم کے پہلو میں سو گئی اور جب میری آنکھ کھلی تو میری دنیا لٹ چکی تھی۔ سلیم کے چہرے پر ایک مدھر سی مسکراہٹ تھی، مگر دل دھڑکنا بھول گیا تھا۔ شاید چند لمحے تو مجھے کچھ سمجھ نہیں آئی، اس کے بعد میں نے ہوش کھو دیے۔ مجھ پر سکتہ طاری ہو گیا، رانی نے اتنی جلدی زندگی کا ساتھ ہی کھو دیا۔ لینڈنگ ٹائم بیلٹ باندھنے کا سائن روشن ہو چکا تھا۔ کاک پٹ سے ہدایت دی جا رہی تھی۔ عملہ بھی چیک کر رہا تھا کہ سب نے سیٹ بیلٹ لگا لی ہے اور میں ابھی تک صدمے سے دوچار تھی۔ رانی کے چہرے کو دیکھتی اور درد سے بھر جاتی۔ لینڈنگ جاری تھی اور میں دا کی طرف متوجہ ہو گئی۔ چند منٹ میں یہ مرحلہ بخیر و خوبی سر ہو گیا۔ اس وقت ہم دبئی ایئرپورٹ پر اتر چکے تھے۔ رانی بھی شاید کسی سوچ میں گم تھی اور میرے اندر کی حالت بھی عجیب تھی۔